لاس اینجلس میں موجود اس چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں وہ بالکل تنہا سی بیٹھی تھی۔ سامنے ہی بیڈ پر موبائل رکھا تھا جسے وہ ٹک باندھے دیکھ رہی تھی۔ اسکرین پر کانٹیکٹ لسٹ کھلی تھی اور اس کی نگاہ ایک نمبر پر ٹھہری ہوئی تھی۔ وہ کافی دیر سے سوچ رہی تھی کہ اس شخص کا نمبر کس نام سے سیو کرے۔ 3 ملاقاتوں کے بعد بھی اسے معلوم نہیں تھا کہ اس شخص کا نام کیا ہے۔ اس سے ملاقات کا منظر ذہن کی اسکرین پر کسی فلم کی مانند چلنے لگا۔ اس کا رویہ، اس کی باتیں، اف! لائلہ نے جھرجھری لی اور پھر اس نے موبائل اٹھایا۔ انگلیاں حرکت کرنے لگیں۔ چند لمحوں بعد نگاہ اس کی موبائل اسکرین پر ڈالو تو معلوم ہوگا کہ وہ اس شخص کا نمبر سیو کر چکی تھی۔ ایکسینٹرک۔ وہ موبائل رکھ کر اٹھنے ہی لگی تھی کہ اس کا موبائل تھر تھر آیا۔ اسکرین پر نظر دوڑائی تو وہاں ایک غیر شناسا نمبر دکھائی دیا۔ چند لمحے سوچنے کے بعد اس نے آخر کار موبائل کان سے لگایا۔ چند لمحے دونوں جانب خاموشی رہی۔ ہیلو! پھر ایک شناسا سی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ لائلہ چند ثانیے دم سادھے بیٹھی رہی۔ وفا! شناسا لہجہ، شناسا آواز، شناسا جذبات، شناسا اپنائیت، مگر وہ جانتی تھی کہ سب جھوٹ تھا، اداکاری تھی۔ اس نے تھوک نکلا، خشک لبوں پر زبان پھیری اور پھر خود کو پر اعتماد رکھنے کی سعی کی۔ کون؟ اسے جانتے ہوئے بھی وہ انجان بنی۔ کیسے ممکن ہے کہ تم اپنے بچپن کے دوست کی آواز نہ پہچانتی ہو؟ لائلہ نے آنکھیں بند کیں۔ غصہ سرخی کی مانند آنکھوں میں پھیلنے سا لگا۔ میرا کوئی دوست نہیں ہے، دو ٹوک لہجہ۔ وفا، میں لائلہ نام ہے میرا۔ اس نے درشتی سے اس کی بات کاٹی۔ لائلہ جہان، جہان ساما کی بیٹی اور ایش ساما کی بیوی۔ جتایا گیا۔ آخر میں لہجے میں بے حد غرور چھلکا۔ وہ ہنس دیا۔ تم میری منگیتر تھیں۔ وہ لہجے میں افسوس لیے بولا۔ عفان مراد کی منگیتر؟ کون عفان مراد؟ وہ نہایت سخت لہجے میں بولی۔ لائلہ، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ یقین کرو میں ایک ہی ملاقات میں تمام رنجشیں ختم کر دوں گا۔ تم مجھے ایک موقع دو۔ وہ عفان مراد جو اپنی ہی محبت کو موت کے منہ میں دھکیل کر چلا گیا تھا۔ وہ چبا چبا کر بولی۔ دونوں طرف سناٹا چھا گیا۔ وہ چند لمحے واقعی کچھ نہیں بول پایا۔ میں مجبور تھا۔ غمزدہ لہجہ۔ تم اندھے تھے۔ لائلہ نے اس کی تصحیح کی۔ بزنس میں پارٹنرشپ اور دھن دولت کی ہوس نے تمہیں اندھا کر دیا عفان مراد۔ یہ سب جھوٹ ہے۔ جھوٹ؟ وہ ہنسی۔ ہنسی میں کچھ بکھرا ہوا تھا۔ اعتبار یا شاید مان؟ یہ جھوٹ ہے۔ تب ہی تم نے اپنی منگیتر کی موت کے 1 ماہ بعد ہی شادی کر لی تھی۔ عفان کے اعصاب تن گئے۔ چہرے پر خوف لہرایا۔ رنگت زرد پڑ گئی۔ یہ جھوٹ؟ بالکل۔ لائلہ نے اس کی بات کاٹی۔ یہ بھی جھوٹ ہے۔ چلو میں تمہیں ایک اور جھوٹ بتاتی ہوں۔ تمہاری شادی سے اس وقت کوئی بھی باخبر نہیں ہے سوائے میرے۔ مجھے بتاتے ہوئے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ عفان مراد نے چھپ کر شادی کی۔ وہ پھر سے ہنس دی۔ اور تو اور تمہاری اولاد بھی ہے، ایک بیٹی اور بیٹا بھی کچھ ہی ماہ بعد دنیا میں آنے والے ہیں۔ عفان مراد اپنی جگہ شل ہو چکا تھا، مجسمے کی مانند ساکت اور برف کی مانند یک۔ چھپ کر فیملی نہیں بنائی جاتی عفان مراد۔ آفرین چچی خوشیاں دیکھنے کے لیے ترس گئی ہیں اور تم ہو کے چھپ کر رنگ رنگیاں منا رہے ہو۔ وہ اس وقت غصے میں عفان مراد پر قہر ڈال رہی تھی۔ تمہیں کیا لگا کہ لائلہ بے خبر ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ لائلہ جہان کو ہر چیز کا علم ہوتا ہے۔ انداز میں غرور چھلکا۔ آئندہ مجھے کال کرنے کی ہمت بھی مت کرنا، ورنہ تمہارا ایسا حشر کروں گی کہ دنیا والوں کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گے۔ اتنا کہہ کر اس نے فوراً رابطہ منقطع کیا، پھر گہری سانس لی۔ وہ جانتی تھی کہ اس وقت عفان مراد ٹھیک سے سانس بھی نہیں لے پا رہا ہوگا۔ اس کے لبوں پر زخمی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ کتنے سالوں کا ساتھ تھا ان کا؟ کتنے سالوں کا؟ ویران آنکھیں لیے وہ اپنی ڈریسنگ کی جانب بڑھی جہاں اس کا پرس رکھا تھا۔ اس نے وہ پرس کھولا اور اس کے اندر موجود مخملی ڈبیاں نکالی۔ کچھ یاد آیا۔ آنکھیں ایک دم چمک اٹھیں، پھر مسکراہٹ سمٹ گئی۔ آج سے کچھ سال پہلے یہ منظر تھا خانزادہ حویلی کا۔ دابر خان کے نکاح سے اگلے دن کی صبح بہت سہانی تھی۔ جہاں سب گاؤں کی سیر کرنے کے لیے اپنی تیاری میں لگے ہوئے تھے، وہیں سہراب خان اور ارشد حدید مراد مردان خانے میں اکیلے بیٹھے تھے۔ صبح ہی اپنی شکل دکھا کر میرا سارا دن کیوں خراب کرنا چاہتے ہو؟ سہراب خان نے سوال کیا۔
آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ گردن سیدھی، لہجہ پر اعتماد۔ دراصل سعید سامہ کا ایڈوائزر بننے کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے۔ میں نے تمہیں ڈارکنیس ورلڈ سے دور رہنے کو کہا تھا، یاد ہے؟ میں ڈارکنیس ورلڈ سے کیسے دور رہ سکتا ہوں؟ وہ میری پہچان ہے۔ سہراب خان چند لمحے اسے دیکھتے رہے۔ اکیلے کیا کر لو گے؟ آپ کو لگتا ہے کہ ایش اکیلا ہے؟ سہراب خان کے ماتھے پر پل نمودار ہوئے۔ اسے حدید کا انداز مشکوک لگا تھا۔ ایش؟ وہ کڑیاں ملانے لگا۔ ایش یعنی؟ اگلے ہی لمحے وہ بوکھلا گیا۔ تو تم ہی وہ ایش ہو؟ دماغ جیسے ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ ارشد حدید نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ سہراب خان مسکرا بھی نہ پایا۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ تم تو لندن میں پڑھنے گئے تھے۔ میں ہی ایش ہوں بڑے خان، ارشد حدید نے تصدیق کی، اور سعید سامہ کا ایڈوائزر بن کر اس کے قریب رہنا چاہتا ہوں تاکہ اس کی جڑیں کاٹ کر اسے منہ کے بل گرا سکوں۔ تم اتنے شاطر ہو سکتے ہو، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ سہراب خان نے داد دی تھی۔ واہ! اگلے لمحے سہراب خان ہنس دیا۔ ایک وقت تھا جب میں نے اس کا ایڈوائزر بننے کی اداکاری کی تھی، حالانکہ میں جہان سامہ کا ایڈوائزر تھا۔ بس پھر آپ کی صحبت کا اثر ہے۔ وہ بھی ہنس دیا۔ ویسے صرف یہی نہیں، زمان سامہ کا ایڈوائزر بھی میں ہی ہوں۔ اب کہ سہراب خان واقعی لب وا کیے چند لمحے اسے بے یقینی سے دیکھتا رہا۔ چند گھڑیاں گزری، دو آنکھوں نے داد دی اور دو آنکھوں نے وہ داد وصول کی، اور پھر دونوں ہی بیک وقت ہنس دیے۔ مگر تم ایک ہی وقت میں سب کچھ کیسے سنبھال لیتے ہو؟ میں ایش ہوں بڑے خان، اور ایش کے لیے کبھی کوئی کام مشکل نہیں رہا۔ پھر بھی ایک ہی وقت میں اگر دو باس بلا لیں تو کیا کرتے ہو؟ ایسا ممکن ہی نہیں، کیونکہ میں ایسا ہونے ہی نہیں دیتا۔ زمان سامہ کو معلوم ہے کہ میں ہی حدید یعنی سعید سامہ کا ایڈوائزر ہوں۔ اسے لگتا ہے کہ میں سعید سامہ کے ساتھ کھیل کھیل رہا ہوں، مگر در حقیقت میں ان دونوں کے ساتھ کھیل رہا ہوں۔ زمان سامہ سے سال میں 1 یا 2 بار ملاقات ہو جاتی ہے، باقی کے معاملات ہم فون پر ہی دیکھ لیتے ہیں۔ وہ مجھے کام بتاتا ہے اور میں کر دیا کرتا ہوں۔ ایش گوتن میں بھی میں سال میں زیادہ سے زیادہ 2-3 بار ہی جاتا ہوں۔ وہاں ارشد سامہ ہمارے لوگوں کے ہمراہ سب کچھ سنبھالے ہوئے ہے، وہ ان سب کو لیڈ کرتا ہے، اور میں اسے۔ اس سب کے بعد میں صرف سعید سامہ کے ساتھ رہتا ہوں، اور جہاں میری موجودگی لازم نہ ہو وہاں بھی شاہ میر سب سنبھال لیتا ہے۔ شاہ میر؟ سعید مراد کا بیٹا؟ ارشد حدید نے اس بات میں سر ہلایا جبکہ سہراب خان کے تمام الفاظ ختم ہو گئے۔ اور تو اور لاس اینجلس میں سعید مراد کے ساتھ بزنس سٹارٹ کر کے میں اسے ڈبانے والا ہوں۔ تم ذہانت میں بالکل اپنے باپ پر گئے ہو، اور بازی پلٹنے میں اپنی ماں پر۔ ارشد حدید نے گہری سانس لی۔ انہی کے لیے تو سب کچھ کر رہا ہوں۔ مگر حدید، سہراب خان کے چہرے پر اضطراب جاگا۔ وفا کو ہرٹ مت کرنا۔ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں وفا کو ہرٹ کر سکتا ہوں؟ جہان سامہ کی بیٹی کو؟ سعید اسے ہرٹ کرے گا، میں اسے جہنم واصل کر دوں گا۔ تم اسے اپنا کیوں نہیں لیتے؟ حدید کی آنکھیں ایک دم ٹھہر سی گئیں، کسی ٹھہرے ہوئے سمندر کی مانند۔ چہرے پر کئی رنگ آئے اور چلے گئے۔ چند لمحے گزرے، پھر اس نے بڑے خان سے نظریں چرا لیں۔ میں نے اس بارے میں کبھی نہیں سوچا۔ تم اس سے محبت کرتے ہو؟ سہراب خان نے اسے اس کی زندگی کا سب سے محبوب سچ بتایا۔ جانتا ہوں۔ پھر؟ وہ ایک اینجل ہے بڑے خان، وہ کسی مابسٹر باس کو ڈیزرو نہیں کرتی۔ سوچ لو۔ ارشد حدید کے دل کو کچھ ہوا، گلے کی گلٹی ڈوب کر ابھری۔ جب میں اسے سچائی معلوم ہوگی تب وہ مجھ سے نفرت کرنے لگے گی۔ جواز پیش کرو، خدشات نہیں۔ اس نے خوش لبوں پر زبان پھیری۔ میرے بس میں ہو تو میں ساری دنیا کی خوشیاں چرا کر اس کے دامن میں بھر دوں، مگر بات یہی ہے بڑے خان کہ وہ میرے ساتھ خوش نہیں رہے گی۔ وہ تمہارے علاوہ کسی کے ساتھ خوش نہیں رہے گی۔ میں اس کی آنکھیں پڑھ چکا ہوں۔ میں سب برداشت کر سکتا ہوں، مگر اس کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت بالکل بھی نہیں۔ بس یہی خدشہ مجھے اس سے دور جانے پر مجبور کیے ہوئے ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اگر کبھی وہ مجھے یاد کرے تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر جائے، نہ کہ آنکھوں میں نفرت در آئے۔ جیسا تمہیں مناسب لگے، لیکن اگر کبھی اس کی مدد کرنے کا موقع ملے تو لازمی کرنا۔ وہ جہان سامہ کی بیٹی ہے، اور جہان سامہ تمہارا محسن۔ ارشد حدید نے سر کو خم دیا، مگر دل قدرے اداس ہو چکا تھا۔ موجودہ وقت میں اس وقت حدید لاس اینجلس میں موجود اپنے آفس میں بیٹھا تھا۔ نظریں لیپ ٹاپ پر ٹکی تھیں۔ تبھی اس کا میز پر رکھا موبائل تھر تھرایا۔ وہ سیدھا ہوا اور نظر موبائل اسکرین پر ڈالی۔ زمان ملک کی کال تھی۔
کیسے ہرسم؟ میں بہتر. تم آج کل کہاں ہو؟ لاس اینجلس، ٹوپنگا کینون میں ایک بہت ضروری کام ہے اس لیے. کیسا کام؟ اف، وہ ہمیشہ سے ہی اس کا ایڈوائزر کم اور بہت زیادہ تھا. یہی بتانے کے لیے تو تمہیں کال کی ہے. تم نے ہر قدم پر میرا ساتھ دیا ہے. اب اگر میں تمہیں اس راز کے بارے میں نہیں بتاؤں گا تو یہ تمہارے ساتھ اور تمہاری وفاداری کے ساتھ ناانصافی ہوگی. ایسا بھی کیا راز ہے جو مجھے نہیں معلوم؟ وہ واقعی متجسس ہوا. رنگ آف یامینوکائی. زمان کے لب مسکراہٹ میں ڈھل گئے جبکہ حدید کا دماغ بھگ سے اڑ گیا. کہاں ہے رنگ آف یامینوکائی؟ ٹوپنگا کینون میں، شاہمیر مراد کے پاس. حدید کے اعصاب تن گئے، لب بھینچے وہ کافی دیر وہیں چپ چاپ بیٹھا رہا. کچھ دیر پہلے میں ٹوپنگا کینون گیا تھا. حدید کو ایک دم شاہمیر کی فکر سی ہونے لگی، لیکن مجھے کسی وجہ کے تحت بیچ رستے میں ہی واپس آنا پڑا. ایسی کون سی وجہ تھی جس نے تمہیں اس قدر قیمتی منزل سے غافل کر دیا؟ زمان کے چہرے پر دل فریب مسکان در آئی. میری آخری محبت. حدید نے وہ بات ایک کان سے سنی اور دوسرے کان سے نکال دی. اسے بس رنگ کی فکر ہونے لگی تھی. وہ اس لڑکی کو ذہن میں بھی نہ لا سکا جس کے پاس رنگ موجود تھی. لاس اینجلس میں موسم کافی خوشگوار تھا. فروری کا اختتام تھا، یعنی سردیوں کا آخری مہینہ تھا جس کے بعد بہار کی آمد ہونی تھی. وہ اس وقت ایک کیفے میں بیٹھی تھی. سیاہ رنگ کی شرٹ کے ساتھ اس نے سیاہ جینز زیب تن کی ہوئی تھی جس کے ساتھ سیاہی اوور کوٹ تھا. شام کا وقت تھا. ٹھنڈ جہاں سب کو خود میں ہی سمٹ جانے پر مجبور کر رہی تھی، وہاں وہ بالکل پرسکون انداز میں بیٹھی اپنے کام میں مصروف تھی. گرم چائے کا بھاپ اڑاتا کپ اس کے ساتھ رکھا تھا جسے وہ وقفے وقفے سے اٹھا کر لبوں سے لگاتی تھی. بال کھلے تھے جو شانوں پر پھیلے ہوئے تھے. ارد گرد معمول کی چہل پہل تھی مگر کسی کو پرواہ ہی کہاں تھی. وہ ہنوز اپنے موبائل پر مصروف لگ رہی تھی. کبھی نظر موبائل اسکرین پر ڈالتی تو کبھی سامنے پھیلے کاغذات پر. تبھی کسی کی کال آنے پر اس کے موبائل اسکرین پر ایک نمبر جگمگانے لگا. سلام لائلہ سامہ. موبائل کان سے لگانے پر سیاد کی خوشگوار آواز کانوں میں گونجی. میں نے کہا تھا جب تک میرا کام نہ ہو جائے تب تک مجھے اپنی منحوس اور بے سری آواز مت سنانا. وہ فوراً بگڑی. کام تو سمجھو ہو گیا لائلہ سامہ. لائلہ نے بیک وقت دونوں ابرو اٹھائے. وہ آدمی چاہے کتنا ہی بے سرا کیوں نہیں تھا لیکن کام کا تھا. بتاؤ پھر. اتنا تو آپ کو معلوم ہوگا ہی کہ حدید سامہ اس وقت لاس اینجلس میں ہی ہے. زمان سامہ بھی لاس اینجلس میں ہے. ہاں، یہ اس کے لیے نئی خبر تھی. تو کیا تم مجھے یہ بتا سکتے ہو کہ اسٹون اس وقت کہاں ہے؟ سعید سامہ کے پاس. وہاں تک کیسے پہنچا؟ مطلب اس رات کو کون تھا جس نے وہ اسٹون مجھ سے چرایا تھا؟ حدید خانزادہ. لائلہ کے اعصاب تن گئے. چہرے پر کئی تاثر آئے اور چلے گئے. اور کچھ؟ زمان سامہ اور حدید کی تمام ڈیٹیلز میں آپ کو ای میل کر چکا ہوں، ساتھ ان دونوں کی تصویر بھی ہے. اور حدید سے ملاقات. آپ مجھے اتنا ایزی کیوں لیتی ہیں لائلہ سامہ؟ میں بہت کام کا بندہ ہوں اور اسی لیے آپ کا کہا ایک ایک کام مکمل کر کے ہی آپ کو اپنی منحوس اور بے سری آواز سنا رہا ہوں. لائلہ کے اعصاب ڈھیلے پڑے. وہ کچھ ہی دیر میں آپ کے سامنے ہوگا. فائن. لائلہ نے فوراً کال کاٹی اور موبائل میز پر رکھے پھر سے اپنے کام میں لگ گئی. بندہ شکریہ ہی بول لے. جیسا شوہر ویسی بیوی. دوسری طرف سیاد منہ بگاڑتا رہ گیا. چند لمحے، چند ثانیے، چند ساعتیں، پھر دھڑکن رکی. فضا معطر ہوئی. دل ڈوب کر ابھرا. ارد گرد سے آتی آوازیں، بیٹھے لوگ، کافی کی مہک، سب پس پشت چلا گیا. سب کچھ غائب ہو گیا. اس نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا. پلکیں اٹھانے پر سنہری آنکھیں واضح ہوئیں اور پھر نظر سامنے سے آتے شخص کی سنہری آنکھوں سے جا ٹکرائی. وقت اسی پل تھم سا گیا. وقت خود ٹھہر کر دیکھنے لگا ان دو لوگوں کو جو آنکھوں ہی آنکھوں میں نہ جانے محبت کی کون سی داستان رقم کر رہے تھے. وہ سیاہ ہائی نیک کے ساتھ سیاہ اوور کوٹ پہنے ہوئے تھا. وقت نے اسے مزید نکھار دیا تھا. وہ پہلے سے کہیں زیادہ وجیح ہو چکا تھا. اس کی شخصیت آج بھی مسحور کن تھی. لائلہ اس لمحے اس کے سحر میں جکڑ سی گئی. وہ آج بھی لائلہ کے دل کی دنیا ہلا دینے کا اختیار رکھتا تھا. اس کی نظر لائلہ پر پڑی جو اس کی وفا سے بالکل مختلف تھی. وفا کی نسبت اس کے بال چھوٹے تھے. وہ جانتا تھا کہ اسے چھوٹے بالوں سے نفرت تھی، مگر پھر اس نے ایسا کیوں کیا؟ وہ سوچتا رہ گیا. وفا کے لبوں پر مسکراہٹ ہنوز برقرار رہتی تھی مگر سامنے بیٹھی لڑکی شاید مسکرانا بھول چکی تھی.
وہ وفا کی نسبت کافی دبلی پتلی تھی۔ وہ زیادہ خوبصورت تھی یا وفا؟ وہ جواب اخذ نہیں کر پایا۔ دھیرے سے وہ اس کے قریب آیا اور سینے پر ہاتھ رکھے سر کو خم دیا۔ سالوں بعد حدید خانزادہ کا سلام۔ فسوں ٹوٹا۔ اس کی آواز سن کر گویا وہ ہوش میں آئی، نظروں کے تاثر فوراً چھپائے اور گردن سیدھی کیے پر اعتماد سا تاثر دیا، مگر مسکرا نہ پائی۔ وہ اس کے سامنے بیٹھا، نظر میز پر رکھی فائلز پر پڑی اور پھر ان کے ساتھ رکھے چائے کے خالی کپ پر۔ مجھے تم سے ایک ضروری کام ہے۔ وہ اگلے ہی پل مدعے پر آئی۔ وہ اب اپنا وقت ضائع نہیں کیا کرتی تھی۔ حدید چند لمحے گہری نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ دل کی دھڑکن بے ترتیب سی تھی، مگر ظاہر کون کرتا؟ آج پہلی بار اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ اسے کیا کہنے والی ہے۔ ان کے درمیان گفتگو کا موضوع کیا ہوگا؟ شروعات کہاں سے ہوگی؟ اختتام کیا ہوگا؟ بات شروع کرنے سے پہلے میں تمہیں سالوں پہلے مجھ سے کہی گئی تمہاری بات یاد دلانا چاہتی ہوں۔ حدید خاموشی سے اسے سنے گیا۔ اس کے دل کا حال شاید میں بھی بتانے سے قاصر ہوں۔ کم از کم الفاظ اس کے دل کا حال بیان کرنے کے لیے ناکافی ہیں۔ تم نے کہا تھا کہ اگر کبھی میری زندگی میں کوئی پریشانی آئی تو میں تمہیں صدا لگاؤں۔ وہ دم سادھے اسے سنے گیا۔ کیا اسے عیش کی حقیقت نہیں معلوم؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ تم ساری دنیا چھوڑ کر میرے پاس چلے آؤ گے؟ اب کہ وہ اس پر گہری نظریں جمائے بیٹھی تھی، آواز میں کہیں بھی کوئی لرزش نہیں تھی۔ ہادی سامنے تھا مگر اس پر کوئی اثر نہیں پڑا تھا۔ وہ کیا سے کیا ہو گئی تھی۔ دونوں ہی سیاہ لباس میں ملبوس تھے۔ اتفاق تھا جو اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ آج وہ دونوں ہی سیاہ گلاب تھے۔ آج مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ اس کے انداز، اس کے لہجے، اس کی شخصیت، کہیں سے ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ اسے کسی کی ضرورت ہے۔ میں اپنے وعدوں سے نہیں مکرتا، وہ بامشکل بول پایا۔ مجھے ایک انویسٹیگیٹر کی ضرورت ہے۔ حدید کے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے، مگر دھڑکن اب بھی بے ترتیب سی تھی۔ اور میں اس کام کے لیے تمہیں ہائر کرنا چاہتی ہوں۔ تمہیں میرے لیے انویسٹیگیٹر کا کام کرنا ہوگا۔ وہ پوچھ نہیں رہی تھی، بتا رہی تھی۔ آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑھے، اف، وہ قہر ڈھانے میں ماہر ہو چکی تھی۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، جیسے سمجھ نہ پایا ہو کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ میں اور تمہارا انویسٹیگیٹر؟ مکر رہے ہو؟ نہیں، ہرگز نہیں، سمجھنا چاہ رہا ہوں۔ سعید ساما کے ایڈوائزر کو میری کہی گئی عام سی بات سمجھنے میں دقت پیش آ رہی ہے۔ ہاؤ فنی! کیا طنز تھا! حدید تو کچھ کر بھی نہ پایا، بس اس پر نظریں ٹکائے بیٹھا رہا۔ وہ کتنے عرصے بعد اس کے بالکل سامنے بیٹھا اسے فرصت سے دیکھ رہا تھا، آنکھوں میں محبت کی تحریر صاف ظاہر کیے۔ شاید وہ پڑھ لے، کاش وہ پڑھ لے۔ کام کیا ہے؟ پہلے فائنل کرو، پھر بتایا جائے گا۔ ٹھیک ہے، 1 ہفتہ یعنی 7 دن تمہیں میرے لیے کام کرنا پڑے گا۔ حدید کی آنکھوں میں بے قراری جاگی۔ مگر میرا آفس ہے یہاں، 100 کام ہوتے ہیں مجھے۔ 7 دن میں تمہارے لیے کیسے کام کر سکتا ہوں؟ فائن، تو تم انکار کر رہے ہو؟ تم اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے 7 دن میرے لیے کام نہیں کر سکتے؟ کاش وہ اسے بتا سکتا کہ 7 دن تو کیا، وہ تو اپنی تمام عمر اس کے نام کر سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ چند لمحے خاموشی، وہ کچھ سوچتا رہا، پھر نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ نظروں میں اقرار تھا۔ لائلہ پڑھ چکی تھی۔ میں تیار ہوں۔ فائنل تو ہم کل سے ہی سٹارٹ کریں گے۔ حدید نے اس بات میں سر ہلایا۔ اسے بار بار یہی سوچ الجھا رہی تھی کہ کیا سہراب خان سے ملاقات کے بعد بھی وہ عیش کی اصل سے انجان ہے؟ وہ تو رنگ بھی حاصل کر چکی ہے، پھر یہ سب؟ چند لمحے گہری خاموشی چھائی رہی۔ لائلہ اپنے موبائل پر مصروف ہو چکی تھی۔ وہ اپنی سوچوں میں الجھا فرصت سے اسے دیکھتا رہا، جیسے ایک بچہ چاند کو دیکھتا ہے، حسرت سے، چاہت سے، محبت سے۔ سب جان چکے ہیں کہ تم زندہ ہو۔ اس نے بات کا آغاز کیا۔ وہ اس سے بات کرنا چاہتا تھا، اسے سننا چاہتا تھا، بالکل ویسے جیسے سالوں پہلے اسے گھنٹوں سنا کرتا تھا۔ لائلہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، نہایت سنجیدہ سی نگاہ اس پر ڈالی۔ تمہیں تو یقیناً افسوس ہوا ہوگا مجھے زندہ دیکھ کر۔ حدید کے دل پر تیر سا چلا۔ تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ کیوں؟ کیا تم سعید ساما کے ایڈوائزر نہیں؟ کیا تم میرے قتل کا منصوبہ بنانے میں ان کے ساتھ شامل نہیں تھے؟ اب کہ اس کے دل سے خون رسنے لگا۔ حدید نے دھیرے سے نفی میں گردن ہلائی، جبکہ وہ طنزاً ہنس دی۔
تمہیں لگتا ہے ہادی اپنی وفا کے قتل کا سوچ بھی سکتا ہے؟ کون ہادی؟ کون وفا؟ وہ سنجیدگی سے اس کے دل کو مزید زخمی کرنے لگی۔ مر چکی ہے وفا، مر چکا ہے ہادی۔ اب کہ اس کی آواز پہلی بار لرزی۔ تم میرے اعتبار کا قتل کر چکے ہو، تم میرے دل میں موجود اپنے مقام کو رد کر چکے ہو۔ کیا مجھے مزید وضاحت دینے کی ضرورت ہے؟ اس کی آنکھوں میں نمی چمکنے ہی لگی تھی کہ اس نے اسے مہارت سے اپنے اندر اتارا۔ تم غلط سمجھ رہی ہو، میں سعید سامہ کا ایڈوائزر ہوں، مگر کیا؟ ہاں، تم اس سب میں شامل تھے۔ میری بربادی میں سب سے بڑا ہاتھ تمہارا ہے۔ میری بربادی تب سے ہی شروع ہوئی تھی جب تم مجھے چھوڑ کر گئے تھے۔ لائلہ نے اس کی بات کاٹی۔ میں تمہیں نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، مگر کچھ نہیں ہوتا حدید خان زادہ، سچ وہی ہے جو ہو چکا ہے، اور پلیز۔ وہ رکی، سانس سنبھالا، دل سنبھالا۔ تم میرے ساتھ ایک ہی صورت میں کام کر سکتے ہو۔ حدید آنکھوں میں بے قراری اور اضطراب لیے اسے دیکھتا رہا۔ اس کے سامنے وہ لڑکی نہیں تھی جو اسے سنا کرتی تھی، اس کی ہر بات دل سے تسلیم کیا کرتی تھی۔ وہ تو نہایت تلخ مزاج لڑکی تھی جو کسی کی سنے بغیر صرف بولا کرتی تھی۔ ان 7 دنوں میں ہمارے درمیان ماضی سے منسلک کوئی بات نہیں ہوگی۔ میں صرف لائلہ ہوں گی جو حدید کو صرف ایک انویسٹیگیٹر کے طور پر جانتی ہے۔ اس کا کہا ایک لفظ حدید کے دل میں کسی دہکتی سلاخ کی طرح پیوست ہوا تھا، مگر وہ خاموش رہا۔ حالات اس کی سمجھ سے باہر تھے، کیونکہ اس بار بازیگر وہ نہیں تھا، اس بار بازیگر لائلہ تھی۔ منظور ہے، اب تم جا سکتے ہو۔ وہ یہ ظلم بھی کر سکتی تھی؟ حدید آنکھیں پھیلائے اسے بے یقینی سے دیکھتا رہا۔ وہ اسے جانے کا کہہ رہی تھی؟ وہ لوگوں کو ایک لمحہ بھر مقررہ وقت سے زیادہ نہیں دیا کرتا تھا۔ وہ چپ چاپ اٹھا اور واپسی کی جانب قدم بڑھا دیے۔ ہر قدم من بھر کا ہو چکا تھا۔ وہ کتنی ظالم ہو چکی تھی، اس بات کا احساس اشد حدید کو ٹھیک سے ہونے لگا۔ لائلہ پلک جھپکائے بغیر اسے وہاں سے جاتا دیکھتی رہی۔ اس وقت اس کا دل ہر لمحہ 100 بار ٹوٹا۔ گلے میں آنسوؤں کا پھندا سانس نہیں لینے دے رہا تھا۔ وہ اسے دیکھتی رہی، افسوس سے، غصے سے، محبت سے۔ جب وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا تو ہر سمت پھر سے ویرانی سی پھیل گئی۔ تمام رنگ، تمام رونقیں پھیکی سی پڑ گئیں، مگر اب وہ ان ویرانیوں کی عادی ہو چکی تھی۔ نظر پھر سے موبائل پر ڈالی، سیاد کی بھیجی گئی ای میلز کھولی۔ وہ ای میل دیکھنے کے لیے اس کا جوش مان پڑ چکا تھا۔ زمان ملک کی تمام انفارمیشن وہاں رقم تھی، مگر پھر اچانک اس کے اعصاب تنے۔ نظر ایک تصویر پر پڑی۔ وہ دم سادے اس تصویر کو یک ٹک دیکھتی رہی۔ جاپانی نقوش، تمکتی رنگت، شاندار شخصیت، نیلگوں آنکھیں۔ اس کی آنکھیں بے اختیار پھیل سی گئیں۔ نگاہوں کے سامنے اس سے ہوئی ملاقات کسی فلم کی مانند چلنے لگی۔ پاکستان، مال، ہیلز، جاپانی شخص، چاکلیٹ، سنسان سڑک پر سامنے سے آتی گاڑی، مسیحا، چاندنی رات، اف! اس کی زندگی میں سب کچھ ان ایکسپیکٹڈ ہوتا تھا، مگر سب کچھ ہی کیوں اور کب تک؟ وہ سوچتی رہ گئی۔ ایک اور منظر پیش کرنے سے پہلے کیوں نہ میں اپنے قارئین کو ایک پتے کی بات بتاؤں۔ یامین اوکائی کے اصول کے مطابق کوئی بھی ایڈوائزر کسی بھی صورت مستعفی نہیں ہو سکتا۔ وہ جیے یا مرے اسے اپنے باس کے لیے کام کرنا ہی پڑتا ہے، مگر یہ صرف اشد حدید تھا جس نے صرف اپنی بہن یعنی کلارا کے لیے اشر کو مستعفی ہونے کی اجازت دی تھی۔ وہ ایک بار یامین اوکائی کے خلاف گیا تھا، مگر ہر بار نہیں جا سکتا تھا۔ جب سب کو علم ہو گیا تھا کہ ایش اور اشر 2 الگ الگ لوگ ہیں، تب سب نے ہی یہی سمجھا کہ اشر ہی ایش کا ایڈوائزر ہے۔ یہ بات درست بھی تھی، مگر تب تک جب تک اشر نے کلارا کے لیے ڈارکنیس ورڈ کو خیر بات نہیں کہا تھا۔ کلارا کی موت کے بعد وہ واپس ڈارکنیس ورڈ میں تو آ گیا، مگر وہ ایڈوائزر نہیں بن سکتا تھا۔ وہ اشد کے لیے کام کر تو سکتا تھا، مگر ایڈوائزر کا رتبہ حاصل کرنا ناممکن تھا۔ اشر کے بعد اشد کا ایڈوائزر شاہ بنا تھا۔ وہ شروع سے ہی اس کا خاص آدمی تھا جو اپنے باپ کے سخت خلاف تھا۔ وہ ہمیشہ سے اپنے باپ کو معافیا چھوڑ کر توبہ کرنے کی تلقین کرتا رہا، مگر جب باپ کے کالے کرتوت اس کے سامنے کھلے تو اسے مجبوراً اشد کا اس جنگ میں ساتھ دینا پڑا۔ وہ اشد کے خاص آدمیوں میں سب سے خاص تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اشر کے بعد شاہ کو اشد حدید کے ایڈوائزر کا رتبہ ملا۔ جب لائلہ کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا اور اس نے شاہ پر گولی چلانے سے انکار کر دیا تو اشر اس سے کئی دن ناراض رہا، اور اسی وجہ سے اس نے لائلہ سے بات کرنا چھوڑ دی۔ پر بھی کافی خفا تھی، مگر وجہ پوچھنے پر جب اس نے بتایا کہ وہ کسی کا بھی قتل کر سکتی ہے سوائے شاہ مراد کے، تو اشر جہان چند پل اپنی جگہ سے ہل نہیں پایا۔ وہ سب ایک غلطی تھی، یا اتفاق کہ جس وقت ان کے دشمن نے وہاں آنا تھا تبھی وہاں شاہ آ پہنچا۔
مطلب اشر کا ارادہ شاہمیر کا قتل کروانے کا نہیں تھا، بس ٹائمنگ غلط ہونے کی وجہ سے لائلہ نے شاہمیر کو اشر کا شکار سمجھا۔ اشر بھلا شاہمیر کا قتل کیوں کرواتا؟ وہ تو اس کا پسندیدہ کزن تھا۔ جو شخص کیمرے کی مدد سے باہر سڑک کا منظر دیکھ رہا تھا، اس نے اشر کو اطلاع دی کہ وہ شخص آ چکا ہے۔ اسے صرف اتنا معلوم تھا کہ وہاں فلاں وقت پر ایک شخص اپنی بیوی اور بچے سمیت وہاں پہنچے گا جس پر لائلہ نے گولی چلانی ہے۔ اشر نے بھی لائلہ سے رابطہ کر کے اس کو خبر دی، جبکہ وہ خود بے خبر تھا کہ پہنچنے والا شخص فریڈرک نہیں بلکہ شاہمیر تھا۔ اس سے پہلے کچھ سال پہلے شاہمیر نے ارشد حدید کو سمجھانے کی کوشش کی کہ وفا کو مراد ہاؤس کے لوگوں سے کے آسرے چھوڑ کر نہ جائے، مگر جب ارشد نے اسے اصل وجہ بتائی تو وہ خاموش ہو گیا۔ وفا کے قتل کا منصوبہ وہ واحد منصوبہ تھا جس سے سعید مراد نے حدید کو بے خبر رکھا تھا، کیونکہ وہ اس کی محبت سے واقف تھا۔ اب آتے ہیں ہم اپنے منظر کی طرف۔ وہ منظر ایک قبرستان کا تھا۔ پاکستان کے شہر لاہور میں موجود اس قبرستان میں وہ دونوں ایک قبر کے ساتھ کھڑے تھے۔ اس قبر کی مٹی نم تھی، جو اس بات کی گواہ تھی کہ کچھ ہی گھنٹوں پہلے اس میں ایک نفس کو دفن کیا گیا ہے۔ شاہمیر نے ساتھ کھڑے ارشد حدید کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس کا قاتل جانتے ہو کون ہے؟ کون؟ حدید خانزادہ۔ اس نے ناسمجھی اور حیرت سے شاہمیر کو دیکھا۔ وہ تمہارا انتظار کرتی رہی۔ اس دنیا میں صرف اس کا ہادی ہی تھا جو اسے موت کے منہ سے نکال سکتا تھا، مگر تم محض اپنے کیریئر کے لیے اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ تمہیں اس کی محبت پر ذرا ترس نہ آیا؟ اس کی آواز کپ کپ آ گئی۔ ایک دم تیز ہوا کا جھونکا آیا۔ قبر پر پڑے تازہ گلابوں کی پتیاں ارد گرد بکھر گئیں۔ قبر ایک دم صاف اور ویران ہو گئی، بالکل ویران۔ میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں شاہمیر کہ میں اسے صرف تمہارے باپ سے کی گئی ڈیل کے سبب چھوڑ کر گیا تھا۔ مر جانے پر وہ اس کی جان بخش دیتا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، حالت کافی خراب تھی، وہ بے حد تھکا سا تھا۔ تو کیا انہوں نے اس کی جان بخشی؟ شاہمیر کے لہجے میں درد کے ساتھ ساتھ استحضاء تھا، جیسے وہ ارشد حدید کی بے وقوفی کا ماتم کر رہا ہو۔ مر گئی نا وفا؟ ارشد حدید 2 قدم آگے ہوا۔ شاہمیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ شاہمیر نے اس لمحے اپنے بوس کے چہرے پر اس کی آنکھوں میں جاگتا اطمینان دیکھا۔ جو لمحے پہلے موجود کرب اور درد کا تاثر زائل ہو گیا، اس کے لبوں پر محفوظ سی مسکراہٹ در آئی، مگر تھکاوٹ اب بھی برقرار تھی۔ تمہیں کیا واقعی لگتا ہے کہ ارشد حدید کے ہوتے ہوئے اس کی وفا کو کچھ ہو سکتا ہے؟ چند ثانیے وہ اسی طرح آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑے رہے۔ شاہمیر کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ اس نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا؟ وفا؟ ارشد حدید کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ ہاں، وفا، ہادی کی وفا۔ وفا جہانگیر زندہ ہے۔ خاموشی، گہری خاموشی۔ پھر دھیرے دھیرے شاہمیر کے لب مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ اسے تو خوشی کا پتہ مل گیا تھا۔ تو پھر یہ کون ہے؟ آن، برنارڈ کی بیوی آن۔ اس کا فگر، قد و قامت سب وفا کی کاپی تھا۔ جب ویسے ہی اس نے مرنا تھا تو کیوں نہ اپنا کام کروا کے ہی؟ شاہمیر ایک دم آگے آیا۔ ارشد حدید؟ اس نے ارشد کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ارشد کا کندھا جھک سا گیا۔ تب شاہمیر کو علم ہوا کہ اس پر کوئی روحانی بوجھ تھا جو اپنا اثر اس کے جسم پر چھوڑ رہا تھا۔ وہ کمزور لگ رہا تھا۔ تمہیں سراہنے کو جی چاہ رہا ہے۔ ارشد تھکان زدہ چہرہ لیے ہلکا سا مسکرا دیا۔ مگر وہ ہے کہاں؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ بھائیوں والی فکر۔ ارشد کی مسکراہٹ سمٹی، تھکاوٹ مزید بڑھنے لگی۔ اس سب کے بعد بھی وہ ٹھیک ہو سکتی ہے؟ تب شاہمیر کو علم ہوا کہ ارشد کی روح اور دل پر کیسا بوجھ پڑا تھا۔ تکلیف میں وفا تھی اور بوجھ اس کے ہادی کے دل اور روح پر تھا۔ مگر تم نے مجھے کیوں کچھ نہیں بتایا؟ میں تمہارا ایڈوائزر ہوں اشر سامہ۔ جیسے ہی مجھے علم ہوا میں اپنے حواس کھو بیٹھا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اتنے کم وقت میں پاکستان پہنچ کر اس کی حفاظت کیسے کروں۔ تم کراچی تھے، پھر کس نے بچایا اسے؟ وہی جو میری بہن کو کھو چکا تھا۔ لہجے میں رنج گھل گیا۔ شاہمیر کے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ وہ سرد آہ بھرتا رہ گیا۔ ارشد سامہ اب اس کے ساتھ رہے گا۔ پر سامہ بھی زیادہ کام نہیں کر پائے گی، اس لیے اب تمہیں میری غیر موجودگی میں میرے کام کرنے ہوں گے۔ پاکستان سے نکلنا ہوگا تمہیں۔ بابا میرے فرانس سیٹل ہونے پر راضی ہو چکے ہیں۔ پاکستان سے نکلنے کا بہترین وقت اور بہانہ ہے میرے پاس۔ گڈ۔ یہ منظر تھا لاس اینجلس کے ایک خوبصورت ریسٹورنٹ کا۔ وہاں کا نرم گرم ماحول وہاں بیٹھے ہر شخص کو پرسکون کیے ہوئے تھا۔ ہر جانب کھانے کی خوشبو پھیلی تھی جو وہاں لوگوں کے بدن سے اٹھتی پرفیوم کی خوشبو پر غالب آ رہی تھی۔ ہر جانب چمچ کانٹوں کا شور تھا۔ اس وقت ایک کونے میں رکھی میز کے گرد موجود 2 کرسیوں پر وہ براجمان تھے، ایک بوس اور دوسرا اس کا ایڈوائزر۔ رنگ کہاں ہے؟
ارشد کا سوال۔ میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں سامہ، شاہمیر کا جواب۔ لائلہ رنگ حاصل کرنے کے بعد بھی ایسا کر رہی ہے؟ وہ پریشان سا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ مجھے اپنے انویسٹیگیٹر کے طور پر ہائر کر چکی ہے، 7 دن کا کانٹریکٹ ہے۔ شاہمیر ہنس دیا۔ تم ہنس کیوں رہے ہو؟ وہ یقیناً بدلہ لے رہی ہے۔ ارشد نے سرد آہ بھری۔ میں اس کی باتیں نہیں سمجھ پا رہا۔ تم نے سہراب خان سے پوچھا؟ کیا؟ یہی کہ انہوں نے لائلہ کو تمہارے متعلق کیا کیا بتایا؟ ارشد نے دونوں ابرو ایک ساتھ اٹھائے۔ اسے جیسے افسوس ہوا اس نے ایسا کیوں نہ کیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ موبائل فون کان سے لگائے بیٹھا تھا۔ رابطہ ملا۔ سہراب خان کی آواز گونجی۔ کیسے ہو برخوردار؟ ہینڈسم اینڈ ماسٹر مائنڈ۔ ارشد کے جواب پر سہراب خان ہنس دیا۔ میں متفق ہوں۔ ارشد بھی مسکرا دیا۔ سامنے بیٹھا شخص جو ان کی گفتگو بآسانی سن رہا تھا وہ بھی مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ آپ سے کچھ پوچھنا تھا بڑے خان۔ پوچھو۔ وہ آئی تھی آپ کے پاس؟ کون؟ میری لائلہ۔ لبوں سے پھسلا۔ یکلخت اس نے نچلا لب دبایا۔ اپنوں کے سامنے اس کی زبان اکثر پھسل جایا کرتی تھی۔ میرا مطلب لائلہ جہان۔ تمہارا مطلب میں بخوبی سمجھتا ہوں برخوردار۔ وہ یقیناً دوسری جانب ہنستے ہوئے بولے تھے۔ آپ نے ایسا کیا کیا بتایا؟ کچھ خاص نہیں۔ شاہمیر اور ارشد کو گویا جھٹکا لگا۔ وہ دونوں ایک دم سیدھے ہوئے۔ یعنی؟ اس نے یامن اوکائی کے بارے میں پوچھا اور میں نے بتا دیا۔ اور ایش کے بارے میں پوچھا اس نے؟ ہاں، میں نے بتا دیا کہ وہ ارباز سامہ اور انمول سامہ کا بیٹا ہے جس کا پورا نام ارشد ہے۔ بس؟ ارشد اور شاہمیر بیک وقت بولے۔ ہاں، کیوں، کیا کچھ اور بھی بتانا تھا اسے؟ اف، سہراب خان کی اداکاری۔ کیا آپ نے اسے یہ نہیں بتایا کہ ارشد ہی وہ حدید ہے جسے وہ آپ کے بیٹے کی حیثیت سے جانتی ہے؟ شاہمیر نے سوال کیا جبکہ ارشد دم سادھے بیٹھا تھا۔ اسے کچھ بہت برا لگا تھا۔ کیا؟ اسے نہیں معلوم۔ میں ارشد سامہ کی اجازت کے بغیر اسے کیسے بتا سکتا ہوں؟ شاہمیر نے شکل بگاڑی اور ارشد کو اس طرح دیکھا جیسے کہہ رہا ہو کیا ضرورت تھی اتنی دہشت جمانے کی؟ اب بھگتو۔ ٹھیک کیا آپ نے بڑے خان۔ شاہمیر کے اگلے فقرے پر ارشد مزید جل بھن گیا۔ ہاتھ کی مٹھی بنا کر اسے مکہ مارنے کا اشارہ کیا تو شاہمیر ہنس دیا۔ رابطہ ختم ہو چکا تھا جبکہ شاہمیر ابھی تک ہنسے جا رہا تھا۔ قسم سے یہاں تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو اب تک زمین میں دفن ہو چکا ہوتا۔ ارشد نے آنکھیں گھماتے ہوئے بے بس ہو کر کہا۔ تھینک گاڈ میں یہاں موجود ہوں اور میری موجودگی نے تمہیں ایک قتل سے بچا لیا۔ میں کتنا اچھا اور بھلا آدمی ہوں نا ایش سامہ۔ شاہمیر نے معصوم سی شکل بنائی۔ جہنمی انسان۔ ارشد لب بھینچتا رہ گیا۔ وفا کے ہادی لگ رہے ہو۔ اسی پل ارشد کے گال سرخ پڑ گئے۔ کیا کمپلیمنٹ تھا؟ اس کا محبوب کمپلیمنٹ۔ تم تو بلش کر رہے ہو۔ شاہمیر کو جیسے یقین نہ آیا اور وہ لب وا کیے چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ 1 2 3 اور پھر دونوں کھل کر ہنس دیے۔ ان کا خوشگوار قہقہ ہر جانب گونجا تھا۔ کئی لوگوں نے مڑ کر انہیں دیکھا تھا مگر پرواہ کسے تھی؟ پرل اس وقت اپنے آفس میں بیٹھی کام میں مصروف تھی تبھی دروازہ نوک ہوا۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو سامنے سے ہی اسے ارشد آتا دکھائی دیا، ہمیشہ کی طرح سنجیدہ اور ہینڈسم۔ وہ اس کے بالکل سامنے ہی آ بیٹھا۔ کیسے ہو جہان سامہ کی پہلی اولاد؟ ارشد نے سر کو خم دیا جبکہ بولا کچھ نہیں۔ تم ٹھیک ہو؟ پرل کو فکر ہوئی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ کیوں؟ اس نے کندھے اچکاتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ پرل تعصب سے سر ہلاتی رہ گئی۔ پر سامہ میری فکر مت کیا کرو، میں ہمیشہ ٹھیک ہوتا ہوں۔ آئندہ اس بات کا یقین دلانے کے لیے مجھے تمہیں یہ کہنے کی ہرگز ضرورت نہیں پڑنی چاہیے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ابراہم سامہ کی پہلی اولاد۔ پرل اس کے انداز پر دھیرے سے ہنس دی۔ کافی لوگے یا چائے؟ زہر ملے گا؟ ایش سامہ کو دینا ہے۔ پرل نے آنکھیں چھوٹی کی اسے دیکھا۔ مجھے لگا تھا نوشابہ کو دینا ہے۔ ارشد نے نفی میں سر ہلایا۔ نوشابہ کو بھلا زہر کیوں دوں گا میں؟ پرل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے سوال اس نے کیا۔ پرل نے دونوں ہاتھ باہم ملائے اور کوہنیاں میز پر رکھی، پھر تھوڑی ہاتھوں پر جما کر دلچسپی سے ارشد کو دیکھا۔ وہ یقیناً اس کی آنکھیں پڑ رہی تھیں۔ ہاں میں کیسے بھول گئی کہ تم تو اس کے اندر گولیاں اتارو گے۔ پوری 6۔ ارشد نے تعداد بھی بتا ڈالی۔ اور اگر کسی وجہ سے 6 پوری نہ کر پائے تو ہو سکتا ہے تمہاری پسٹل میں اس وقت گولیاں کم ہوں یا پھر کوئی اور نوشابہ کا دفاع کرتے ہوئے تم پر گولی چلا دے تو؟ پرل سامہ ہے نا میرا ادھورا کام مکمل کرنے کے لیے۔ وہ بھی دونوں ابرو ایک ساتھ اٹھائے دلچسپی سے اسے دیکھنے لگا۔ میں صرف اپنے کام کرتی ہوں، دوسروں کے ادھورے کام نہیں۔ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ تمہارا چہرہ سرخ پڑ رہا ہے۔
उफ। पर्ल बुरी तरह झुंझलाई। झूठ बोलने पर उसका सुर्ख होता चेहरा उसे कहीं का नहीं छोड़ेगा। अरशद हंस दिया। अरशद सामा ने क्या कर दिया आप कि तुम उसके लिए जहर लेने यहाँ आ पहुँचे? पर्ल ने फ़ौरन बात बदल ली। तुम्हें मालूम है कि वो आजकल क्या कर रहा है? क्या? लाला सामा के लिए इन्वेस्टिगेटर का काम कर रहा है। बीवी की खासी दहशत है। लाला से अब कौन नहीं डरता? कभी कभी तो मुझे भी उसके कहर से डर लगने लगता है। सौतेला भाई हूँ, कहीं मुझे। अरशद सामा, पर्ल ने उसे टोका। इस दुनिया में अब सबसे ज़्यादा अहम तुम्हारे लिए लायला है, या हाँ या ना? अरशद चंद लम्हे उसे देखता रहा और फिर कंधे उचका दिए। पर्ल ने उसकी आंखों में देखा जहाँ इकरार वाज़े था। हाँ, लायला और ऐना। उसे तुम बहुत अजीज़ हो। वो अपने भाई से बहुत मोहब्बत करती है, इस बात की गवाह मैं हूँ। उसने कभी सौतेले सगे की तफरीक नहीं की। उसके लिए भाई सिर्फ भाई है। सगा या सौतेला उसके लिए मैटर नहीं करता। जानता हूँ, फिर ज़ाहिर क्यों नहीं करते? एहसासात ज़ाहिर नहीं किए जाते। वो आगे को हुआ, चेहरे पर संजीदगी छाई, आंखों में दर्द। हम डार्कनेस वर्ल्ड के लोग जिससे भी मोहब्बत करते हैं उसे खो देते हैं, मगर अब मैं लाला को किसी कीमत पर नहीं खो सकता। मज़ीद किसी को खोने की हिम्मत नहीं रही मुझ में। इसीलिए तुम हमारे सामने ऐना को नहीं उठाते। उसके साथ वो प्यार नहीं करते जो एक बाप अपनी बेटी से करता है। पर्ल बोलती गई और वो उससे नजरें चुरा गया। मगर हमारी गैर मौजूदगी में तुम्हारा सारा वक्त ऐना के साथ गुजरता है। चाहे उसे अब तक लायला ने पाला है, वो यकीनन एक अच्छी पुप्पो साबित हुई है, मगर वो सांस लेने को रुकी। वो सबसे ज़्यादा अपने बाप की आदी है। वो सबसे ज़्यादा अपने बाप की आगोश में पुरसकून रहती है। अशर ने एक झटके से गर्दन उठाकर उसे देखा। वो हकीकत चंद लम्हे खामोशी बनकर ऑफिस की फ़िज़ा में खुशबू की मानिंद फैली रही। मैं उसे अपना आदी नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरे पास अपनी ज़िंदगी की कोई गारंटी नहीं। कब कहाँ कैसे मौत आ जाए मुझे नहीं मालूम। उसने जैसे वजाहत दी। ये बात सब जानते हैं कि मैदान जंग में जाते तो बहुत से लोग हैं, मगर लौट कर सब नहीं आते। इस जंग में भी यही होगा। अगर हम अपने तमाम दुश्मनों को मारेंगे तो हम में से भी कोई ना कोई ज़रूर मरेगा। पर्ल अब्राहम को पहली बार किसी तल्ख हकीकत ने तकलीफ़ दी थी। मेरी बात कान खोल कर सुन लो अशर जहान। पर्ल ने गोया अपना हुक्म सुनाना चाहा। तुम्हें ज़िंदा रहना है। इस जंग के बाद भी तुम्हें हर हाल में ज़िंदा रहना है। ऐना के लिए, लायला के लिए। अगर तुम्हें कुछ हुआ तो यकीन करो, पर्ल अब्राहम तुम्हें जहन्नुम वासिल कर देगी। एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर बोला गया। अशर चंद लम्हे उसे देखता रहा और फिर धीरे से मुस्कुरा दिया, ज़ख्मी मुस्कुराहट। पर्ल के दिल को धक्का सा लगा। इतने सालों में उसका सबसे ज़्यादा वक्त अशर जहान के साथ गुजरा था। उसकी मौत, कम अज़ कम पर्ल अब्राहम अशर जहान की मौत को तसव्वुर नहीं कर सकती थी। मैं इससे पहले कि अशर कुछ बोलता, इस सोगवार से माहौल में उसके मोबाइल की चिंगारती आवाज़ ने कमरे की खामोशी का दम बेहद सफाकी से तोड़ा। स्क्रीन पर जगमगाने वाला नाम जलील दोम था। स्पीकर ऑन प्लीज़। पर्ल ने इशारा किया। अगले ही लम्हे अशर स्पीकर ऑन किए मोबाइल मेज़ पर रखे बैठा था। कैसे मिजाज हैं सामा? अशर ने इस्तफसार किया। मिजाज तो बिल्कुल ठीक है, अलबत्ता मेरी हालत तुम्हारी बहन ने ख़राब कर रखी है। क्यों? समझ नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है। मैं उसे अपनी असलियत बताने वाला था, मगर इससे पहले ही वो पाकिस्तान जा पहुंची। सोहराब खान से मुलाकात की। मुझे लगा वो उसे सब कुछ बता देंगे, मगर मैं गलत था। पर्ल और अशर ने हैरत भरी नज़रों का तबादला किया। तो क्या अभी तक उसे तुम्हारी हकीकत नहीं मालूम? और तो और अब 7 दिन मुझे उसके साथ रहना पड़ेगा और हर लम्हा शर्मिंदा होना पड़ेगा। तुम उसे उन्हीं 7 दिनों में क्यों नहीं बता देते? पर्ल बोली। अशर ने पहले तो अपना मोबाइल कान से हटाकर एक नज़र स्क्रीन को देखा और फिर बोला, तुम कहाँ से आ गई? जन्नत से। जवाब पर तीनों हंस दिए। उसने वादा किया है कि इन 7 दिनों में हम माजी से मुंसलिक कोई बात नहीं करेंगे। पर्ल का उसे दाद देते हुए एक अब्रू उठ गया। तुम 2 लोगों के एडवाइज़र होते हुए एक इन्वेस्टिगेटर के तौर पर कैसे काम कर सकते हो? यह असूलों के ख़िलाफ़ है। लायला के लिए तमाम असूल खाक। पर्ल और अशर अब के मुस्कुरा दिए। तुम्हारे जो 2 अदद बॉस हैं, इन्हें इल्म हो गया तो मार डालेंगे तुम्हें। इसके लिए कुछ भी, यहाँ तक कि मौत भी। मगर मैं उसे इनकार नहीं कर सकता। उसे इनकार करना मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी। पर्ल और अशर का बस नहीं चल रहा था कि गश खा के बेहोश हो जाते। वो मरते क्या ना करते। वो शख्स ऐश हो ही नहीं सकता था। ऐश और ऐसी बातें, उफ़। चलो अच्छी बात है, कम अज़ कम 7 दिन तो इसके साथ रहोगे। अशर की बात पर वो हंस दिया। इसी बात की तो खुशी है।
اشر اور پرل کی آنکھوں میں رشک صاف ظاہر تھا۔ ان کے دلوں پر لگے محبت کے زخم جیسے کریدے گئے۔ اسی وقت، اسی لمحے بھوری اور سبز آنکھوں نے یہ تہیہ کیا کہ چاہے موت ہی کیوں نہ آ جائے، انہیں ان دونوں کی محبت کو منزل تک پہنچانا تھا۔ آخر کسی کی محبت تو کامیاب رہے، ان کی نہ صحیح۔ لائلہ اپنے اپارٹمنٹ کے سامنے ہی موجود چھوٹے سے پارک میں موجود تھی۔ صبح کا وقت تھا اور وہ ٹریک سوٹ پہنے ٹھنڈ کے باوجود دھند میں بھی واک کر رہی تھی۔ ارد گرد ایک دو لوگ دکھائی دے رہے تھے، ہر سو خاموشی تھی۔ جیسے ہی وہ بینچ جس پر اس کا سامان رکھا تھا کے پاس سے گزرنے لگی تو اسے اپنا موبائل بجتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ رکی، چند گہرے سانس لیے اور پھر اپنا موبائل اٹھایا۔ وہاں ایکسینٹرک لکھا جگمگا رہا تھا۔ اس نے خشک لبوں پر زبان پھیری اور پھر فون کان سے لگایا۔ ہمارا سلام، آپ کے نام؟ والسلام۔ اس نے اپنا لہجہ درست رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ آج میرا لاس اینجلس میں آخری دن ہے۔ خوشگوار سی آواز گونجی جو لائلہ کو یقیناً زہر لگی تھی۔ شکر ہے۔ لائلہ نے ایک ہاتھ دعا کی صورت اٹھا کر منہ پر پھیرا۔ میں نے سوچا کیوں نہ جانے سے پہلے تم سے ملاقات کر لی جائے۔ استغفر اللہ۔ اب کہ لائلہ کا موڈ غارت ہوا۔ آف کورس، کیوں نہیں، کہاں ملنا ہے؟ اس نے مسکرا کر کہا، خوف سے آنکھیں بھی گھمائیں۔ میں تمہیں ٹیکسٹ کر دیتا ہوں۔ فائن۔ اس نے موبائل بند کر کے رکھا، مسکراہٹ سمٹی اور چہرے پر غصہ چھا گیا۔ جہنمی انسان۔ اسے القابات سے نوازتی وہ اپنا سامان سمیٹنے لگی۔ اسے کال کرنے کے بعد زمان ملک نے فوراً ارسم کو کال ملائی۔ رابطہ ملنے پر ارسم کی آواز گونجی، سلام زمان سامہ، خیریت؟ اتنی صبح صبح؟ میں ٹوپنگا کینون گیا تھا۔ پھر رنگ کا کچھ؟ وہاں کوئی نہیں تھا، نہ کوئی شخص اور نہ ہی رنگ۔ تم نے اسے تلاش کیا؟ میرے لوگوں نے کوئی کونا نہ چھوڑا۔ چند لمحے خاموشی۔ مجھے اب سٹون چاہیے ارسم، مجھے لگتا ہے کہ جب تک میرے پاس سٹون نہیں آ جاتا تب تک میں رنگ حاصل نہیں کر سکتا۔ سٹون تم نے سعید سامہ کے حوالے کر دیا تھا تاکہ پہلے رنگ حاصل کر لو۔ ایک بار جب رنگ مل جائے گی تو سٹون واپس حاصل کر لو گے۔ ہاں، مگر مجھے اب وہ سٹون واپس چاہیے۔ سعید سامہ کا کھاتہ کلیئر کر دوں؟ ارسم نے پوچھا۔ سعید سامہ مر گیا تو سارا کھیل ختم ہو جائے گا۔ یامین اوکائی کا نام و نشان تک مٹ جائے گا۔ مجھے کنگ بننا ہے ارسم، اس کے لیے یامین اوکائی کے ایک ممبر کا زندہ رہنا لازم ہے۔ چند لمحے خاموشی۔ مجھے یہ کھیل اپنے ہاتھوں سے ریت کی مانند پھسلتا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ آخر اس بار بازیگر کون ہے؟ زمان واقعی پریشان تھا۔ اس بات پر دوسری جانب موجود ارشد حدید کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی، گہری مسکراہٹ۔ میں کچھ عرصہ کے لیے ساپورو جا رہا ہوں، مجھے بریک چاہیے، وہاں جا کر کچھ پلان کرتا ہوں۔ آل رائٹ، کب جا رہے ہو؟ آج۔ اس کی خوشی دوبالا ہو گئی۔ کم از کم ان 7 دنوں میں اسے زمان کے ساتھ دماغ نہیں کھپانا پڑے گا۔ ابھی نہیں، ابھی کسی سے ضروری ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ آئی ہوپ اپنی آخری محبت سے۔ زمان ہنس دیا، یہ اس کا اقرار تھا۔ ارسم نے بھی مسکرا کر فون بند کر دیا۔ اگر خدا نخواستہ اسے زمان کی آخری محبت کا علم ہوتا تو یقیناً دیواروں میں ٹکرے مارتا پھرتا۔ جہنم میں انسان نہ ہو تو۔ اس وقت وہ زمان ملک کے اپارٹمنٹ کے ساتھ موجود کیفے میں بیٹھی تھی۔ چونکہ زمان کے پاس وقت کم تھا اس لیے اس نے اسے اپنے اپارٹمنٹ کے پاس ہی بلایا تاکہ اسے مزید سفر کر کے وقت نہ ضائع کرنا پڑے۔ دونوں آمنے سامنے پر اعتماد سے بیٹھے تھے۔ سفید گول گلے والی شرٹ کے ساتھ گلابی رنگ کا اوور کوٹ پہنے وہ زمان سامہ کے دل پر ہر لمحہ قیامت ڈھا رہی تھی۔ بال کھلے چھوڑ رکھے تھے، گلاسز سر پر ٹکے تھے، گلے میں سفید باریک چین والا نیکلس تھا، چہرے پر ہلکا سا میک اپ تھا جس کے علاوہ ٹھنڈ کے سبب چہرہ مزید گلابی پڑ چکا تھا۔ لائلہ کو زمان ملک کے سامنے اپنے حسن کا قہر برپا کرنے کا حق کس نے دیا تھا؟ آخر کس نے؟ درمیان میں رکھی میز پر چاکلیٹ لاوا کیک رکھا تھا جس پر اسٹرابیریز اور بلیو بیریز سجی تھیں، ساتھ ہی ہاٹ کافی کے 2 مگ تھے۔ مجھے لگا تھا تم انکار کر دو گی۔ لائلہ دھیرے سے مسکرا دی، گالوں پر 2 ڈمپلز گہرے ہوئے۔ زمان سانس روکے انہیں دیکھے گیا۔ اسے اتنا خوبصورت مسکرانے کا حق کس نے دیا تھا؟ میرے دوست کہتے ہیں کہ میں دوستی میں بہت اچھی ہوں، انکار نہیں کرتی، دوستی کا بھرم رکھ لیتی ہوں۔ وہ دھیمی آواز میں ٹھہر ٹھہر کر بول رہی تھی۔ اس کی آواز زمان ملک کی رگوں میں سرایت کر رہی تھی۔ اسے اتنا پیارا بولنے کا حق کس نے دیا تھا؟ میں ساپورو جا رہا ہوں، اطلاع دی گئی۔ لائلہ نے دھیرے سے سر کو خم دیا۔ واپس آنے میں کافی وقت لگے گا۔ الحمدللہ۔ وہ کبھی ساپورو آؤ نا، میری نظر میں وہ محبت کا شہر ہے۔ اس نے جیسے دعوت دی۔ محبت کا شہر؟ زمان ملک نے اس بات میں سر ہلایا۔ بہار میں وہاں محبت کے پھول کھلتے ہیں، میں ساپورو کو محبت کا شہر کہتا ہوں۔ لائلہ دھیرے سے ہنس دی۔ کیا نزاکت تھی!
پھر تو مجھے بھی بہار کے موسم میں ساپورو آنا پڑے گا۔ آخر میں بھی تو دیکھوں کہ وہاں محبت کے پھول کیسے کھلتے ہیں۔ دعوت قبول کر لی گئی۔ تبھی میز پر رکھا لائلہ کا فون تھر تھر آیا۔ اس کی اسکرین ایک لمحے کے لیے جل کر بجھ گئی۔ اس کے لبوں پر محفوظ سی مسکان در آئی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ وہ پیغام تھا جس کا اسے انتظار تھا۔ تم یہاں کس کام سے ہو؟ زمان کا سوال۔ ایکچولی مجھے کچھ ریسرچ ورک کرنا ہے، اس نے بولنا شروع کیا، بنا کسی خوف کے، بنا کسی ڈر کے۔ کس کے متعلق؟ یامی نوکائی۔ زمان چند لمحے اچنبھے سے اسے دیکھتا رہا، پھر سر جھٹک کر ہنس دیا۔ یامی نوکائی کا مطلب بھی جانتی ہو تم؟ دی ڈارکنیس ورڈ، لائلہ نے ہنوز مسکراتے ہوئے پر اعتماد ہو کر جواب دیا۔ اب کے زمان کی مسکراہٹ سمٹی۔ تم یامی نوکائی پر ہی ریسرچ کیوں کر رہی ہو؟ لائلہ کی مسکراہٹ گہری ہوئی، ایک ابروٹ کیا۔ وہ قدرے آگے ہوئی اور اپنے بازو میز پر ٹکائے۔ میں یامی نوکائی پر ریسرچ کر رہی ہوں تاکہ اس پر ایک کتاب لکھ سکوں، ایک ناول یامی نوکائی پر ہی کیوں؟ کیونکہ میرے خیال سے یامی نوکائی میرے ناول کے لیے ایک بہترین اور منفرد موضوع رہے گا۔ زمان ناسمجھی سے اسے دیکھتا رہا۔ چلو مان لیا کہ تم نے یامی نوکائی پر ریسرچ ورک کر لیا، اس کے بعد کیا کرو گی؟ یامی نوکائی کے راز کھولو گی؟ ہرگز نہیں، یامی نوکائی کے راز ہمیشہ راز رہیں گے۔ میں اپنے کچھ کرداروں کو اس سے منسلک کر کے ایک کہانی لکھوں گی۔ وہ کہانی میری لکھی ہوگی، اس کا حقیقی کرداروں سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ وہ تو پھر تم ایسے بھی لکھ سکتی ہو، بغیر ریسرچ ورک کیے کوئی بھی کہانی گھڑ لو اور لکھ ڈالو۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ لکھاری اپنے کام کو لے کر اتنے نان سیریس ہوتے ہیں کہ وہ بنا ریسرچ کے کچھ بھی لکھ ڈالیں؟ وہ تنزن ہنسی۔ مجھے یامی نوکائی کے متعلق سب کچھ جاننا ہے، وہاں کیا کیا ہو چکا ہے، کیا ہو رہا ہے اور کیا کیا ہونے کا امکان ہے، سب کچھ۔ میں اپنی کہانی کو ضائع نہیں کرنا چاہتی۔ اوکے، زمان نے جیسے ہار مانی۔ تو کیا کوئی ہے جو تمہاری ہیلپ کر سکے؟ لائلہ نے شکستہ دل ہو کر گہری سانس لی۔ مجھے لگتا ہے کہ سعید مراد کا جو پارٹنر ہے حدید خان زادہ، وہ ڈارکنیس ورڈ سے کسی نہ کسی طرح منسلک ہے۔ زمان ملک کا ایک ابرو حیرت سے اٹھ گیا۔ تو اب مجھے اسے استعمال کرنا ہے۔ وہ کیسے؟ میرے والد کے اس کے والد یعنی سہراب خان کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، جس کی وجہ سے بچپن میں میرا ان کے گھر آنا جانا لگا رہتا تھا۔ مطلب تم دونوں بھی دوست ہو؟ لائلہ نے کندھے اچکائے۔ بچپن کی دوستی، زمان کے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ وہ آج کل لاس اینجلس میں ہی ہے اور میں اسے اپنے انویسٹیگیٹر کے طور پر ہائر کر چکی ہوں۔ کیا وہ مان گیا؟ زمان نے چونک کر پوچھا۔ مان ہی تو نہیں رہا، پرانی دوستی کا احساس بھی دلایا، مگر بے سود۔ زمان نے لب بھینچ لیے۔ وہ اسے پریشان نہیں دیکھ سکتا تھا، اسے اس کی فکر ہونے لگی۔ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ اب کہ لائلہ چونکی، حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا اداکاری تھی! مگر تمہیں ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ کیسا وعدہ؟ تم اس انفارمیشن کو اپنے اندر ہی محفوظ رکھو گی، دنیا والوں کے سامنے یامی نوکائی کے راز نہیں کھولو گی۔ وہ مسکرائی۔ مجھے منظور ہے۔ تب ہی لائلہ کا فون بجنے لگا۔ اسکرین پر جگمگانے والا نام بروکن ریڈ، جو زمان ملک دیکھ چکا تھا۔ اس نے فون کان سے لگایا۔ تم آئے نہیں ابھی تک؟ لائلہ نے فوراً سوال کیا۔ دور کیفے کے باہر کھڑا وہ شخص جو انہیں گلاس وال کے ذریعے دیکھ رہا تھا چند لمحے کچھ نہیں بول پایا۔ تم کس کے ساتھ ہو؟ وہ بے یقین سا کھڑا تھا۔ میں ایک دوست کے ساتھ ہوں، مگر تم یہ بتاؤ تم آئے کیوں نہیں؟ رابطہ ختم ہوا۔ لائلہ نے حیرت سے فون اٹھا کر اسکرین کی جانب دیکھا جو چل رہی تھی۔ وہ کال کاٹ چکا تھا۔ کون تھا یہ؟ سرفراز خان زادہ۔ زمان دھیرے سے ہنس دیا۔ میں بلاتا ہوں اسے۔ زمان نے اتنا کہہ کر اپنا موبائل نکالا۔ وہ مجھے انکار کر چکا ہے، تمہارے بلانے پر کیسے آئے گا؟ اور تم اسے کیسے جانتے ہو؟ زمان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اگر تمہیں معلوم ہو تو میں سعید مراد کے بزنس میں 25% کا شیئر ہولڈر ہوں۔ لائلہ کے لب اہوں میں سکڑ گئے۔ زمان اب بول رہا تھا۔ کہاں ہو؟ تمہارے اپارٹمنٹ کی طرف جا رہا ہوں۔ حدید نے وہیں کھڑے ان پر گہری نظریں جمائے جواب دیا۔ ہاں، ابھی تم کیفے آ جاؤ، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ آل رائٹ۔ رابطہ ختم ہوا تو زمان نے لائلہ کی جانب دیکھا جو نہایت سنجیدگی اور حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ مان گیا؟ وہ میرا کہا نہیں ٹالتا۔ زمان کے لہجے میں غرور چھلکا، جبکہ لائلہ کا دل مٹھی میں آ گیا۔ اسے اس کا ایک ایک لفظ اپنے لیے گالی لگا تھا۔ چند ہی لمحوں بعد وہ انہیں سامنے سے آتا دکھائی دیا، سنجیدہ اور شاندار شخصیت لیے، جبکہ چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ اس کے آتے ہی زمان ملک اس کے احترام میں اٹھ کھڑا ہوا۔ لائلہ اس کی اس حرکت پر حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ آؤ حدید۔ وہ خوش دلی سے اس سے ملا۔ لائلہ کو دیکھ کر اس نے محض سر کو خم دیا۔ لائلہ نے بھی جواباً سر کو جنبش دی۔ وہ ان کے ساتھ رکھی تیسری کرسی پر بیٹھ گیا، لائلہ کی دائیں جانب۔
یہ ہے وفا میری دوست۔ ایک لمحے کے لیے وہاں گہرا سکوت طاری ہو گیا۔ لائلہ سانس روکے اسے دیکھے گئی۔ حدید نے چونک کر لائلہ کی جانب دیکھا جو بے یقینی سے زمان کو دیکھ رہی تھی، اور پھر دیکھتا ہی رہ گیا۔ وفا، وفا، یہ نام لائلہ اور حدید کے کانوں میں کئی ثانیے گونجتا رہا۔ زمان کے دیکھنے پر حدید بمشکل لائلہ کو دیکھ کر رسماً مسکرایا۔ جانتا ہوں۔ فسوں ٹوٹا تو حدید بولا۔ زمان کے چند لفظوں نے اسے وفا بنا دیا تھا، پہلے سالوں والی ہادی کی وفا۔ لائلہ مسکرا بھی نہ پائی، بس آنکھوں میں ڈھیروں غصہ چھپائے خاموشی سے انہیں دیکھتی رہی۔ وفا نے تم سے ایک کام کہا تھا، زمان نے یاد دلانا چاہا۔ حدید نے سنجیدگی سے اسے دیکھا، آنکھوں میں لاعلمی کو کہیں کونے میں چھپائے۔ وہ اس وقت کچھ بھی ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ پہلے سب کچھ ٹھیک سے سمجھنا چاہتا تھا۔ تم اپنی دوست کے لیے انویسٹیگیشن نہیں کر سکتے؟ حدید نے ایک سنجیدہ سی نگاہ لائلہ پر ڈالی، جس نے حدید کے دیکھنے پر غصے سے اپنی نظروں کا زاویہ بدلا۔ دونوں ہی غصے میں تھے، بے حد، مگر ایک دوسرے کے غصے کی وجہ سے لاعلم۔ تم وجہ جانتے ہو؟ حدید نے غصے کو اپنے اندر دبانے کی بے حد کوشش کی، مگر پھر بھی وہ لہجے میں گھل سا گیا۔ میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں، تمہیں اس کا کام ایمانداری سے کرنا ہے اور ہر حال میں کرنا ہے۔ حدید نے سر کو خم دیا۔ زمان کے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے، کندھوں سے بوجھ ہٹ گیا۔ زمان لائلہ کو دیکھ کر مسکرایا۔ اب تم بے فکر رہو، ریسرچ ورک کر سکتی ہو۔ حدید بہت کھڑا، تیز اور ایمانداری سے کام کرنے والا شخص ہے۔ لائلہ نے ایک گہری نظر حدید پر ڈالی، جو حدید کو اپنے اندر پوری طرح گڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ غصہ تھی، مگر کیوں؟ اب کہ حدید کو اپنا غصہ بھول گیا اور لائلہ کے غصے کی فکر ہونے لگی۔ میں پھر چلتا ہوں۔ زمان اٹھ کھڑا ہوا، ایک نظر رسٹ واچ پر ڈالی اور پھر لائلہ کو دیکھ کر مسکرایا۔ خدا حافظ۔ لائلہ نے خوش دلی سے اسے الوداع کہا تو حدید کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ وہ صرف اس سے غصہ تھی، حدید کا دل ڈوب سا گیا۔ زمان چلا گیا تو کئی ساعتیں اسی طرح خاموشی چھائی رہی۔ تم مجھ سے ناراض؟ میری کال کیوں کاٹی تھی تم نے؟ اپنے موبائل پر نظر جمائے وہ سنجیدگی سے بولی، لہجے میں درستی تھی۔ اس کا غصہ حدید بھانپ چکا تھا۔ اگر تمہیں آنا ہی تھا تو تم میرے بلانے پر بھی آ سکتے تھے، مگر تم صرف اپنے اس سو کالڈ باس کے بلانے پر یہاں آئے۔ اب کہ وہ موبائل ایک طرف رکھ کر اسے دیکھتے ہوئے دبے دبے غصے میں چلائی، تم مجھے اعتبار کی ذرا بھی قابل نہیں سمجھتے؟ تمہیں کیا لگا کہ میں تمہیں یہاں پھنسانے کے لیے بلا رہی ہوں؟ لہجے میں غصے کے ساتھ افسوس در آیا۔ ایسی بات نہیں ہے وفا، لائلہ جہان نام ہے میرا، سمجھے تم؟ اس نے حدید کی بات کاٹی۔ آل رائٹ، کیا تم پلیز اب مجھے سنو گی؟ نہیں۔ غصے میں وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور اپنا سامان اٹھاتی وہاں سے چلی گئی۔ لائلہ پلیز میری بات سنو، لائلہ۔ وہ کھڑا ہوا، اسے پکارا، بار بار پکارا، مگر وہ جا چکی تھی۔ حدید کا دل دھک سے رہ گیا۔ اسے زندگی میں اتنا برا کبھی نہیں لگا تھا جتنا آج لگ رہا تھا۔ اس کے جانے کے بعد بھی وہ کافی دیر وہیں کھڑا بے بسی سے اسے دیکھتا رہا۔ پھر اس نے جلدی سے اپنا موبائل نکالا۔ کیا قصور کر دیا تھا اس نے؟ تم جانتی ہو مجھے منانا نہیں آتا۔ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھی تھی۔ حدید اسے کم از کم 25 بار کال کر چکا تھا، مگر وہ سنجیدہ سی بیٹھی بغیر کان دھرے سامنے سڑک کو دیکھتے ہوئے گاڑی چلا رہی تھی۔ وہ اتنی ظالم کیوں ہو گئی تھی؟ تب ہی حدید کی جانب سے وہ میسج آیا۔ وہ چند لمحے اسے یوں ہی تکتی رہی۔ بھولی بسری کئی یادوں نے اس کا طواف کرنا شروع کر دیا، مگر اس نے گہری سانس لی اور پھر سے سامنے کی طرف دیکھنے لگی۔ جب وہ اپنے اپارٹمنٹ پہنچی تب اس کا موبائل شانت ہو چکا تھا۔ یقیناً وہ تھک چکا تھا۔ اس نے اتنا سوچ کر سر جھٹکا اور پھر پرل کو کال ملائی۔ مسز ایش نے آج ہمیں کیسے یاد کر لیا؟ پرل کی خوبصورت آواز کانوں میں گونجی۔ میں مصروف ہوتی ہوں پرل ساما۔ جانتی ہوں، پرل مسکرائی۔ کیسی ہو؟ معلوم نہیں۔ کیا ہوا؟ معلوم نہیں۔ حدید سے ملاقات ہوئی؟ پرل نے اس کی حالت سے اندازہ لگایا۔ لائلہ چند لمحے خاموش رہی۔ میری یا عشر سامہ کی ضرورت ہو تو تم ہمیں بتا سکتی ہو، ہم آ جائیں گے۔ نہیں۔ وہ صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند گئی۔ ایش سامہ کا کام تو ہو چکا ہے، تو پھر کیوں لاس اینجلس؟ واپس آ جاؤ، اینا تمہیں بہت یاد کر رہی ہے۔ اینا کا نام سن کر لائلہ کے لب مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ کچھ ہی دنوں میں واپس آ جاؤں گی۔ اینا کیسی ہے؟ اینا خود بتائے گی کہ وہ کیسی ہے نا اینا؟ پرل یقیناً اینا کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اس نے فون اینا کے کان سے لگایا۔ لائلہ پھپھو۔ اینا کی کھنکتی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ تھکاوٹ، پریشانی سب اڑن چھو۔ لائلہ پھپھو، آپ کب آ رہی ہیں؟ پھپھو کی جان، میں کچھ ہی دنوں میں آپ کے پاس آ رہی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے میں آپ کو کتنا مس کرتی ہوں؟ مجھے معلوم ہے میری اینا مجھے بہت مس کرتی ہے۔ آپ مجھے مس نہیں کرتی؟ ایسا کس نے کہا؟ میں تو آپ کو بہت مس کرتی ہوں، اسی لیے تو کچھ دن بعد سب کچھ چھوڑ کر آپ کے پاس آ رہی ہوں۔ اور ایش ماموں؟
ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا کھڑکی کی چوکھٹ کو پار کرتا ہوا لائلہ کے وجود سے جا ٹکرایا۔ وہ ایک دم ساکت ہو گئی۔ یقیناً ساتھ بیٹھی پرل نے اسے لقمہ دیا تھا۔ بالکل نہیں۔ اینک کھل کر ہنس دی اور مزے سے ساتھ بیٹھی پرل کو بتانے لگی، وہ ایش ماموں کو نہیں، بس مجھے مس کرتی ہیں۔ تمہاری پھپھو جھوٹ بولتی ہیں۔ لائلہ نے پرل کی آواز آسانی سے سنی تھی۔ لمحے بھر کے لیے اس کی رنگت گلابی پڑ گئی، لبوں پر مسکراہٹ پھیل کر معدوم ہوئی۔ تبھی کسی کی کال آنے لگی۔ اس نے اسکرین پر دیکھا تو بروکن ریڈ دیکھنے کو ملا۔ وہ پھر سے کاوشوں میں لگ گیا تھا۔ پرل ساما، میں تم سے تھوڑی دیر میں بات کرتی ہوں، ایک امپورٹنٹ کال ہے۔ کال بند کر کے اس نے بروکن ریڈ کی چیٹ کھولی جہاں بے شمار میسیجز اس کا انتظار کر رہے تھے۔ کیسا لگتا ہے جب کوئی آپ کے پکارنے پر بھی نہ رکے اور آپ کے احساسات پیروں تلے روند کر چلا جائے؟ اس نے ان تمام میسیجز کا جواب ایک میسیج کر کے ہی دے دیا۔ حدید چند لمحے اس میسیج کو دیکھتا رہا۔ اس نے اسے بار بار پڑھا، ایک بار نہیں 100 بار۔ اسے اتنا گلٹ زندگی میں کبھی نہیں ہوا جتنا اس میسیج کو پڑھنے کے بعد ہو رہا تھا۔ تم نے مجھے نہیں روکا تھا، اس کا میسیج۔ میری آنکھوں نے روکا تھا۔ تم آنکھیں پڑھنا جانتے تھے۔ جب تم میری آنکھوں کا احترام نہیں کر پائے تو کیا میرے لفظوں کا خاک کرتے؟ اس کا جواب۔ وہ لاجواب ہو چکا تھا۔ گلٹ کے سبب اس کا چہرہ سمیت کان بھی سرخ پڑ چکے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور میسیج کرتا کسی کی کال آنے لگی۔ موڈ حد درجہ غارت ہوا۔ کاش وہ شخص اس کے اسی لمحہ ٹکڑے ٹکڑے کر سکتا۔ جی سعید ساما، وہ بددل ہو کر بولا۔ زمان ساما ساپورو جا رہا ہے اور تم نے مجھے کوئی خبر نہیں دی۔ دراصل میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی طبیعت اب واقعی ٹھیک نہیں تھی۔ اوہو، سعید فکر مند ہوا۔ آگ لگے اس کی فکر کو۔ مجھے کچھ دن کا بریک چاہیے۔ اٹس اوکے، تم جتنے دن چاہو آف کر رہ سکتے ہو۔ آل رائٹ۔ اس نے فون بند کر دیا۔ لائلہ کے میسیجز سر پر ہتھوڑے برسا رہے تھے۔ اف، اس نے کیا کر دیا؟ ذہن میں اس کی وفا سے پاکستان میں آخری ملاقات کسی فلم کی مانند چلنے لگی۔ واپس آؤ گے؟ شاید نہیں، کبھی نہیں، کبھی بھی نہیں، میرے لیے بھی نہیں۔ اس نے پھر سے اسے کال ملائی۔ کبھی لگتا ہے کہ تم سا اپنا کوئی بھی نہیں اور کبھی لگتا ہے کہ تم سا غیر کوئی نہیں۔ وہ اپنے موبائل پر جگمگاتے بروکن ریڈ کو دیکھتی رہی۔ چہرہ سپاٹ تھا۔ اس نے اثر لینا چھوڑ دیا تھا۔ آخر تم ہو کون ہادی؟ کیا ہو تم؟ میری غلط فہمی یا پھر میرا بکھرا ہوا خواب؟ لائلہ نے کال کاٹ دی تو حدید نے اپنی انا کا بری طرح قتل کرتے ہوئے اسے پھر سے کال کی۔ وہ اسے ایک بار کھو چکا تھا، دوبارہ نہیں کھونا چاہتا تھا۔ کاش میں تمہیں بتا سکتی کہ تم کتنے ظالم ہو ہادی۔ لائلہ نے پھر سے کال کاٹ دی اور اب کی بار موبائل آف کر کے ایک طرف رکھ دیا۔ کاش اس وقت وہ اسے بتا سکتی کہ وہ کتنا ظالم ہو چکی تھی۔ کاش ہم کبھی نہ ملے ہوتے۔ تمہارے بچھڑنے کی تکلیف تمہارے ملنے کی خوشی سے زیادہ ہے ہادی۔ حدید خاموشی سے ساتھ موجود بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے بالوں کو نوچ لینے والی صورت پکڑ لیا۔ سر درد سے پھٹنے لگا تھا۔ بے بس ہو کر اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرے۔ وہ کیا کر بیٹھا تھا؟ کیا اس نے سالوں پہلے واقعی ظلم کیا تھا؟ تبھی اس کے موبائل کی اسکرین جل کر بجھی۔ ایک میسیج ٹمٹمایا لائلہ کی جانب سے۔ اس نے برق رفتاری سے موبائل اٹھایا۔ میسیج میں کل ملاقات کی ڈیٹیلز تھیں۔ اس نے گہری سانس لی اور ڈن کا میسیج چھوڑ دیا۔ اسے اب لائلہ کو منانا تھا، کسی بھی طرح۔ لاس اینجلس میں آج ہلکی ہلکی بارش تھی۔ ہر سو قرار کا عالم تھا۔ سب کچھ بارش کے پانی سے دھلا دھلا سا لگ رہا تھا۔ درختوں، عمارتوں، سڑکوں، قرض، ہر چیز پر بارش اپنا اثر چھوڑ رہی تھی۔ گیلی سڑکوں پر بہت سے لوگ چھتری لیے چل رہے تھے۔ اس رومانوی موسم میں لاس اینجلس میں عموماً کپلز باہر نکل آیا کرتے اور سڑکوں پر ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے مٹر گشتی کیا کرتے۔ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھی ڈرائیونگ میں مصروف تھی، تبھی اچانک وہ رکی۔ بارش سے اسے عشق تھا، پھر چاہے وہ موسم گرما کی ہو یا موسم سرما کی۔ وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر باہر نکلی اور سڑک کنارے دھیرے دھیرے چلنے لگی۔ آج اس نے بال اونچی پونی کی صورت باندھ رکھے تھے، سیاہ پی کوٹ اور اس کے ساتھ اسکن کلر کا مفرل ڈال رکھا تھا۔ ٹھنڈ کے سبب اس کے گال اور ناک گلابی پڑ چکے تھے۔ اسکن ہائی ہیل بوٹس پہنے وہ پی کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے مطلوبہ جگہ سے کچھ فاصلے پر چل رہی تھی۔ اس کے وجود پر بارش کے ننھے ننھے قطرے پڑ رہے تھے، مگر فکر کسے تھی؟ بارش قدرے ہلکی تھی۔ وہ ایک جگہ رکی اور چہرہ اوپر کر کے آنکھیں بند کیے ٹھہر سی گئی۔ بارش کی ٹھنڈی بوندیں اب کے اس کے چہرے پر گر کر اسے گدگدا رہی تھیں۔ چند لمحے سرکے اور پھر اچانک بارش اچانک رک گئی۔ اس کے چہرے پر گرنے والی بوندوں کا رستہ کسی نے روک دیا۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولیں۔ اس کے اوپر چھتری کا سایہ تھا۔ ٹھنڈ تمہیں راس نہیں ہے، بیمار پڑ جاؤ گی۔
شناسا اور پسندیدہ آواز پر وہ سیدھی ہوئی اور ساتھ کھڑے سیف ہیون کو دیکھا جو اس پر سایہ کیے کھڑا تھا، ایک کیئر ٹیکر کی طرح۔ مجھے تم بھی راز نہیں، اس لیے دور رہو مجھ سے۔ وہ اتنا کہتی آگے چل دی۔ وہ ہنس دیا اور پھر ہنستے ہوئے ہی اس کے پیچھے چل دیا۔ بارش ہو رہی ہے، بہہ نہیں جاؤں گی میں، مگر بیمار ضرور پڑ جاؤ گی۔ وہ اب اس کے ساتھ ساتھ چلتا اسے سایہ فراہم کیے ہوئے تھا۔ تمہیں میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنی کیئر خود کر سکتی ہوں، ایک ادا سے کہا گیا۔ بارش میں بھیگ کر اور پھر بیمار پڑ کر، رائٹ؟ نن آف یور بزنس، اپنے کام سے کام رکھو۔ لائلہ اب کے تیز تیز قدم اٹھاتی اسے چند قدم آگے کو ہی۔ اپنے کام سے کام ہی تو رکھ رہا ہوں، اب سے تم ہی میرا کام ہو۔ اس کی بات پر وہ ایک دم رک کر پیچھے مڑی ہی تھی کہ اس سے جا ٹکرائی، دھیان سے۔ وہ قدر نرمی سے بولا جبکہ وہ غصے سے 2 قدم پیچھے ہوئی۔ تمہارا کام مجھے فالو کرنا نہیں ہے، آئی سمجھ، اور اب جلدی چلو، ویسے بھی تم پہلے ہی کل کا دن ضائع کر چکے ہو۔ میں ضائع کر چکا ہوں؟ میں؟ آر یو شور؟ یس آئی ایم، ایک بار پھر نخرہ دکھا کر کہتی وہ آگے کی طرف چلنے لگی۔ وہ دھیرے سے ایک بار پھر ہنس دیا۔ اس پر نخرہ خوب جچتا تھا، اس کے دل نے گواہی دی۔ وہ اس سے 2 قدم پیچھے چلتا غیر محسوس انداز میں اسے چھتری کے سائے میں رکھنے کی پوری کوشش کرنے لگا۔ کیا میں تم سے معافی مانگ سکتا ہوں؟ لائلہ کی رفتار قطرے کم ہوئی۔ کس بات کی؟ ہر اس بات کی جس نے تمہیں ہرٹ کیا۔ کس بات کی معافی مانگو گے؟ اب کہ وہ رکی، وہ بھی اس کے احترام میں 2 قدم پیچھے ہی رک گیا۔ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ان دونوں کے وجود سے ٹکرایا اور ان کے وجود میں سنسنی سی دوڑا گیا۔ میں شرمندہ ہوں اور تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ وہ بے بس سی نگاہیں اس کی پشت پر ٹکائے ہوئے نہایت مدھم آواز میں بولا۔ شرمندگی زخموں کا محرم نہیں ہوتی حدید خانزادہ۔ اس کے لہجے میں کچھ تلخ سا تھا۔ میری غلطی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتا، لائلہ مڑی اور اسے ٹوکا۔ تم ایک مجرم ہو حدید خانزادہ، تم نے غلطیاں نہیں جرم کیے ہیں۔ میں تمہارا کون سا جرم یاد دلاؤں تمہیں؟ وہ شرمندہ سا خاموش کھڑا رہا، چہرے پر بلا کی معصومیت لیے، جیسے ایک چھوٹا سا بچہ غلطی کرنے کے بعد معصومیت سے سر جھکائے کھڑا ہوتا ہے۔ میرے ہر جرم کے پیچھے ایک وجہ تھی وفا، لائلہ جہان نام ہے میرا۔ ایک بار پھر غصے سے باور کروا کر وہ ایک دم واپس مڑی اور آگے کی جانب چلنے لگی۔ تم میری بات اگنور کر رہی ہو لائلہ۔ وہ پھر رکی۔ اس کے منہ سے اس کا وہ نام کتنا اچھا لگتا تھا۔ وہ سوچتی رہ گئی اور پھر مڑ کر اسے دیکھا۔ ہاں کر رہی ہوں تو تم اپنے ہادی کی بات کیسے اگنور کر سکتی ہو؟ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ حدید خانزادہ۔ جس طرح وفا نہیں رہی اسی طرح ہادی بھی نہیں رہا۔ آج نہ تم ہادی ہو اور نہ میں وفا، اور خبردار جو تم نے پھر سے کام کے علاوہ کوئی بات کی، تمہارے منہ سے اب میں ماضی سے متعلق کچھ نہ سنوں، ایک لفظ بھی نہیں۔ غصے سے چبا کر بولتی وہ ارشد حدید کا دل ایک لمحے میں کئی بار توڑ گئی۔ اس نے خاموشی سے احترام منظر کو کم دیا۔ وہ چند ثانیے اسے یوں ہی دیکھتی رہی اور پھر غصے سے آگے بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں آمنے سامنے کرسیوں پر براجمان تھے۔ درمیان میں رکھی چھوٹی سی میز پر کافی کے بھاپ اڑاتے مگ رکھے تھے۔ مجھے یامین اوکائی کے بارے میں جاننا ہے۔ کیا؟ سب کچھ؟ ٹھیک ہے، میں کل تمہیں تمام انفارمیشن دے دوں گا۔ کل؟ میں ابھی یہاں بیٹھے بیٹھے تو سب کچھ معلوم کرنے سے رہا۔ جتنا جانتے ہو ابھی اتنا بتاؤ، باقی پھر آئندہ دنوں میں۔ پھر اس نے دھیرے دھیرے اسے یامین اوکائی کے بارے میں وہ سب بتایا جو لائلہ اور ہم پہلے سے جانتے ہیں۔ وہ اسے بتاتا رہا جبکہ وہ خاموشی سے گہری نظریں اس پر ٹکائے بیٹھی اسے سنتی رہی۔ کافی کے مگ سے بھاپ اڑنا بند ہو چکی تھی۔ لمحے اسے رکھتے جا رہے تھے، وقت کسی بند مٹھی کی ریت کی مانند پھسلتا جا رہا تھا۔ تب ہی لائلہ کو احساس ہوا کہ وہ کافی دیر سے اسے مسلسل دیکھ رہی ہے۔ اس نے اسے نظریں ہٹا کر بغور اسے سنتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنا چاہا۔ پھر چند ہی ثانیے بیتے کہ لائلہ کی نظر بے اختیار دوبارہ اس کے چہرے پر جا کر ٹھہر سی گئی۔ وہ سامنے ہوتا تو نظریں ارد گرد کے ہر منظر کو بھلا کر اس کے چہرے پر ٹھہر سی جایا کرتی تھیں، پلکیں جھپکنا بھول جاتی تھیں۔ سالوں پہلے کی بھولی بھسری یاد نے جیسے اس کے دل و دماغ پر دستک دی۔ عادتیں بھی بھلا ختم ہوتی ہیں۔ جب وہ یامین اوکائی کے بارے میں سب کچھ بتا چکا تو لائلہ نے گہری سانس لی۔ اسٹون اب کہاں ہے؟ وہ چند لمحے بنا پلک جھپکے اسے دیکھتا رہا۔ بتاؤ حدید خانزادہ، اسٹون آف یامین اوکائی کہاں ہے؟ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ مجھے اس بات کا علم ہے؟ لائلہ سیدھی ہو کر قدرے آگے کو ہوئی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے جواب دیا، کیونکہ اس رات اسے مجھ سے چرانے والے تم تھے۔ ویل، حدید نے بھی گہری سانس اندر کو کھینچی۔ تمہیں بتا ہی سکتا ہوں، اس نے ایسے جتایا جیسے اس پر احسان کرنے جا رہا ہو۔ وہ اس وقت میرے پاس ہے۔ لائلہ کو اب کہ واقعی حیرت ہوئی مگر کوئی تاثر نہ دیا۔
سعید مراد اسٹون کے معاملے میں بہت خود غرض ہے. میں کیسے مان لوں کہ وہ اسٹون تمہارے حوالے کر چکا ہے؟ حدید ہولے سے مسکرا دیا. مسز ایش، آپ نے بالکل بجا فرمایا. وہ اسٹون کسی قیمت پر بھی کسی اور کے حوالے نہیں کر سکتا. اس لیے اس دن جو اسٹون میں نے تم سے چرایا تھا وہ سعید ساما کے پاس ہی ہے. لائلہ کے ماتھے پر بل نمایاں ہوئے جبکہ رنگت مسز ایش سن کر ہی مزید گلابی پڑ چکی تھی. تو تمہارے پاس کیا ہے؟ ریئل اسٹون؟ وہ چند لمحے ناسمجھی سے اسے دیکھتی رہی. نہیں آئی سمجھ؟ آل رائٹ، میں سمجھاتا ہوں. اس نے اپنی جیکٹ کی جیب سے ایک انگوٹھی نکال کر اس کے سامنے رکھی. یہ ڈائمنڈ رنگ ہے. لائلہ نے اسے اپنی شہادت کی انگلیاں انگوٹھے کی مدد سے اٹھا کر قریب سے دیکھا. پھر حدید نے ہاتھ آگے بڑھایا تو اس نے وہ واپس تھما دی. حدید نے وہ انگوٹھی واپس جیب میں رکھی. بلکہ تم ایسا کرو، اسے اپنے پاس ہی رکھو. اگلے ہی لمحے حدید نے انگوٹھی نکال کر واپس اس کی جانب بڑھائی. لائلہ نے وہ لے کر اپنے آگے میز پر رکھ دی اور پھر حدید کی جانب متوجہ ہوئی. تم نے اسے دیکھا کیوں نہیں؟ میں پہلے دیکھ چکی ہوں. حدید ہنس دیا. پہلے تم اسے نہیں، اسے دیکھ چکی ہو. حدید نے ایک اور انگوٹھی جیب سے نکال کر اسے دکھائی. لائلہ نے چونک کر اپنے آگے رکھی انگوٹھی کو دیکھا جو ہو بہو اسی کی طرح تھی. اب میں وضاحت کرتا ہوں. یہ ایک ڈائمنڈ رنگ ہے، بالکل ریئل، جبکہ دوسری اس کا ڈپلیکیٹ. دونوں کو ساتھ رکھنے پر تو اس میں فرق معلوم کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر کسی کو ایک ایک کر کے یہ دونوں دکھا دی جائیں تو وہ یہی سمجھے گا کہ ہم نے اسے دونوں بار ایک ہی انگوٹھی دکھائی ہے. اسے کہتے ہیں نظر کا دھوکہ. لائلہ آپ کی سمجھی اور اعصاب ڈھیلے کر کے اسے مبہوت سی نگاہوں سے دیکھا. یہی دھوکہ آج سے برسوں پہلے سعید ساما نے ارباز ساما کو دیا تھا اور ریئل اسٹون کو ڈپلیکیٹ سے بدل دیا تھا. مگر انمول ساما اور جہان ساما نے مل کر اسی کا دھوکہ اسی پر پلٹ دیا. جو اسٹون سعید ساما نے چرایا تھا وہ وہی تھا جسے اس نے خود رکھا تھا، جبکہ ریئل اسٹون جہان ساما لے کر سنگاپور پہنچ گئے، جہاں کفل کھول کر انہوں نے رنگ حاصل کر لی. وہ رنگ سہراب خان کو دے دی گئی، جبکہ اسٹون پھر سے چرا لیا گیا اور اس بار چرانے والا ڈیوڈ ساما تھا. مگر جب وہ اسے لے کر سنگاپور گیا تو وہ وہاں سے رنگ غائب تھی. اسی وجہ سے وہ کبھی کنگ آف شامی نوکائی نہیں بن پایا. وہ سانس لینے کو رکا. جو اسٹون اس رات ہم نے چرایا تھا وہ کون سا تھا؟ لائلہ اچنبھے سے اسے دیکھتی رہی. حدید مسکرایا. ڈپلیکیٹ. اب کہ لائلہ کے لب اوہ میں سکڑ گئے جبکہ آنکھوں میں دلچسپی بڑھی. اور ریئل؟ میں نے کہا نا، ریئل اسٹون میرے پاس ہے. تم نے اسے کیسے حاصل کیا؟ لمبی کہانی ہے، پھر کبھی بتاؤں گا. ابھی کیوں نہیں؟ کیونکہ مسز ایش، جتنی قیمت آپ نے ایک دن کی ادا کی ہے اس میں محض اتنا ہی بتایا جا سکتا ہے. مسکراہٹ دبائے وہ اس کی رنگت مزید گلابی کرنے کے در پہ تھا. میں مزید پے کر دوں گی. اف، لالچی کہیں کا. مجھے لالچی سمجھ رکھا ہے کیا؟ اور نہیں تو کیا؟ لائلہ نے آنکھیں گھمائی. میں لالچی نہیں، ایماندار ہوں. جو ایک بار ڈن ہو گیا سو ہو گیا. تو کیا قسطوں میں بتانے کا ارادہ ہے؟ لائلہ جھنجھلائی. کوئی اور کام بتاؤ گی تو کر دوں گا، مگر اس بات کو یہیں چھوڑ کر. فائن. جل بھن کر تو وہ اندر تک گئی تھی، مگر کیا کرتی؟ اس وقت وہ اس شخص سے بحث نہیں کرنا چاہتی تھی. تو کل کے لیے تمہارا کام یہ ہے کہ کل تم سعید مراد کی پوری پراپرٹی کے بارے میں مجھے آ کر بتاؤ گے. اس کے پاس کیا کیا ہے اور کہاں کہاں ہے. ڈاکہ ڈالنے کا ارادہ ہے؟ حدید مسکراہٹ دبائے بولا. نن آف یور بزنس. وہ تل ملا کر جواب دیتی اٹھنے ہی لگی تھی کہ اس کی آواز پر رکی. اگر تو تم اسے کنگال کرنے کا ارادہ رکھتی ہو تو ذرا ملاحظہ فرماؤ. وہ آلریڈی کنگال ہے. اس کے پاس پاکستان میں مراد ہاؤس کے سوا کچھ نہیں رہا. لائلہ نے مڑ کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا. ٹرسٹ می، تمہارا شوہر محترم اسے پہلے ہی کنگال کر چکا ہے. تمہارا شوہر محترم؟ اف، کم از کم آج کے دن تو اسے گلابی چہرہ لیے ہی پھرنا تھا. فائن. اتنا کہتی وہ پھر سے آگے بڑھنے ہی لگی تھی کہ اس کی آواز پر رکی. اب کی بار وہ خود اٹھ کر اس کے سامنے جا ٹہرا. پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ گہری نظریں اس پر ٹکائے ہوئے تھا. اس کی آنکھوں میں محبت تھی، بے حد محبت. یہ میں نہیں کہہ رہی، بلکہ لائلہ کی آنکھیں کہہ رہی تھیں جو سامنے کھڑے شخص کی آنکھیں پڑھ چکی تھیں. کل کا کام؟ کیونکہ سعید ساما کے متعلق میں تمہیں بتا چکا ہوں. سعید ساما نہیں تو زمان ملک. تمہارا تو دوست ہے وہ، خود کیوں نہیں پوچھ لیتی اس سے؟ جتنا کہا اتنا کرو. انگلی دکھا کر تنبیہ کرتی وہ باہر کی جانب چلتی. اس سے دور رہو لائلہ. وہ اسے سنتی رہی مگر رکے بغیر. وہ ایک درندہ ہے. لہجے میں بے بسی سی گھلنے لگی. وہ تمہیں نقصان پہنچائے گا. مگر وہ دروازہ پار کرتی وہاں سے جا چکی تھی. اشد حدید اسے بے بسی سے زیادہ دیکھتا رہا. اوکے، اب اس کی کوشش کروں گی میں کہ ایک ایپیسوڈ میں کمپلیٹ کر دوں. اگر نہ ہوئی تو 2 ایپیسوڈز ہی اور ہوں گی. آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آ رہا ہو.
Do subscribe, like, and drop a cute comment below. Thank you so much for watching and stay hydrated. गर्मी बहुत है. खुदा हाफिज़.